بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے سلور جوبلی نمبر ہاٹ لائن عمران سیریز۔ ڈور بیل کی آواز سنائی دی تو عمران کی نظریں کتاب کے صفحے سے ہٹی۔ سلیمان خریداری کے لیے مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران کو خود ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دروازے پر موجود آدمی کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ دروازے پر سر سلطان کا سرکاری ڈرائیور موجود تھا۔ السلام علیکم سر، ڈرائیور نے مودبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، زاہد تم، خیریت تو ہے؟ اندر آ جاؤ، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیرت اسے اسی لیے ہو رہی تھی، سر سلطان کا ڈرائیور پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ سر میں اندر نہیں آ سکتا، ہمیں فوری طور پر صاحب کے آفس پہنچنا ہے، ڈرائیور نے بدستور مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں سے کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ عمران نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، صاحب نے آپ کو فوری طور پر یاد کیا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ کہتے ہیں شیطان کو یاد کرو تو وہ فوراً آ جاتا ہے، کیا تم مجھے شیطان سمجھتے ہو؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ سر میری ایسی مجال کہاں کہ میں آپ کو شیطان سمجھوں، ڈرائیور نے کہا۔ اگر تمہیں کہیں سے مجال مل جائے تو مجھے شیطان سمجھو گے؟ عمران نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ سر میں تو معمولی سا ڈرائیور ہوں، میں بھلا ایسے کیسے سوچ سکتا ہوں، ڈرائیور نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ یعنی تم ڈرائیور ہو، تم ایسا نہیں سوچتے، اور تمہارے صاحب چونکہ بہت بڑے افسر ہیں اسی لیے وہ ایسا سوچ سکتے ہیں، عمران نے بدستور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو بیچارے ڈرائیور کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ سر میں نے تو ایسی بات کہی ہے نہ سوچی ہے، پلیز آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو صاحب مجھے نوکری سے نکال دیں گے، ڈرائیور نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ابھی رو دے گا۔ اچھا تم چند سیکنڈ انتظار کرو، میں کپڑے تبدیل کر لوں، عمران نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ سر سلطان کی سرکاری کار میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اور کار سیکریٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سر سلطان نے اسے اس طرح کیوں بلوایا ہے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی یہ طریقہ استعمال نہیں کیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے سر سلطان کو فون کر کے پوچھنا بھی چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا فون نکالا، ڈرائیور نے اسے گزارش کی کہ وہ سر سلطان کو فون نہ کرے، کیونکہ سر سلطان نے اسے یہی ہدایت کی تھی۔ عمران نے سیل فون واپس اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن اس کا ذہن مزید الجھ گیا۔ اسی الجھن میں ہی وہ سر سلطان کے آفس پہنچ گیا۔ سر سلطان فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، انہوں نے عمران کے سلام کا جواب دیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ریٹائر ہو کر سسپینس سے بھرپور فلمیں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، سر سلطان نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھا تو عمران نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح آپ نے مجھے بلوایا ہے اس سے تو یہی بات ظاہر ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ عمران جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ شاید اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات ہو، اور فون پر چونکہ تم نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دینی تھی اسی لیے میں نے تمہیں فون کرنے کی بجائے ڈرائیور کو بھیج کر بلوانا زیادہ مناسب سمجھا، سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات؟ کیا وہ مسئلہ تو حل نہیں ہو گیا؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ کون سا مسئلہ؟ سر سلطان نے کہا۔ ایک ہی تو مسئلہ ہے جو صدیوں سے حل نہیں ہو رہا کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی یا انڈا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم اپنی حماقتوں سے تو باز آ ہی نہیں سکتے، سر سلطان نے منہ بنا کر کہا۔ اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات بتا ہی دیجیے، عمران نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ سر سلطان کو مزید تنگ کرتا، لیکن اس وقت تو وہ خود جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے سر سلطان نے اسے اس انداز میں بلایا ہے۔ اسرائیلی صدر تم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، سر سلطان نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران ان کی بات سن کر محاورتاً نہیں حقیقتاً کرسی سے اچھل پڑا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جج جی کا کیا فرمایا ہے آپ نے؟ اس نے حیرت کی زیادتی کی وجہ سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسرائیلی صدر تم سے ملاقات کے خواہاں ہیں، سر سلطان نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا۔ عمران واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سر سلطان کو اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے اسے سر سلطان کی ذہنی صحت پر شبہ ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اس صدی کی حیرت انگیز بات بتانے لگا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ پاکیزہ کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات تو ہے نہیں، پھر اسرائیلی صدر کی یہ بات آپ تک کیسے پہنچ گئی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے سر سلطان سے کہا۔ ایک دوست ملک کے سفیر کی معرفت اس دوست ملک کے سفیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تمہیں وہاں مکمل پروٹوکول ملے گا، سر سلطان نے کہا۔ پروٹوکول کس کام کا؟ کرنل ڈیوڈ تو دیکھتے ہی مجھے گولی مار دے گا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، اسرائیلی حکومت تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، کرنل ڈیوڈ تو خود ایئرپورٹ پر تمہیں سلیوٹ کرے گا، سر سلطان نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا تو عمران کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیلی صدر مجھ سے کیوں ملاقات چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ مجھے تو اتنا بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی صدر تم سے اہم مشورے اور چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں، سر سلطان نے عمران کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ یا حیرت، عمران نے اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک آفس میں خاموشی طاری رہی۔ دشمنوں کے بموں گولیوں سے تو اللہ نے مجھے بچائے رکھا ہے، لیکن لگتا ہے آپ کی یہ باتیں، حیرت انگیز باتیں مجھے مار ڈالیں گی، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے کہا۔ لا حول ولا قوت، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب آپ خود ہی سوچیں، جب مجھے اتنی حیرت انگیز باتیں سننے کو ملیں گی تو کیا میرا دم نہیں نکلے گا؟ عمران نے کہا۔ تمہیں بس اپنی ہی بات کہنی ہوتی ہے، کسی اور کے جذبات کا بالکل خیال نہیں رکھتے، سر سلطان نے بدستور غصے سے کہا۔
اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، آپ یہ بتائیں کہ کیا مجھے اسرائیل جانا چاہیے؟ عمران نے کہا ہاں، حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ تم اسرائیل جاؤ۔ سر سلطان نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن میں سرکاری ملازم نہیں ہوں کہ سرکاری افسران مجھ پر حکم چلائیں گے۔ عمران نے کہا میں بحیثیت سرکاری افسر کے تم پر حکم نہیں چلا رہا، بلکہ تمہارا بزرگ ہونے کے ناطے تمہیں ہدایت کر رہا ہوں کہ تم اسرائیل جاؤ، کیونکہ ہمارے دوست ملک کے سفیر نے اسرائیلی صدر سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم ضرور اسرائیل آؤ گے۔ سر سلطان نے کہا دوست ملک کے سفیر صاحب نے یہ وعدہ کس بنا پر کیا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا میری دوستی کی بنا پر۔ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور انہیں یقین ہے کہ میں تمہیں اسرائیل بھیج دوں گا، جس طرح مجھے یقین ہے کہ تم میری بات نہیں ٹالو گے۔ سر سلطان نے جذباتی لہجے میں کہا آپ مجھے اندھے کنویں میں پھینکنے کا حکم دے رہے ہیں تو میں اس پر عمل کروں گا۔ اسرائیل جانا تو بہت معمولی سی بات ہے، عمران نے کہا تو سر سلطان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ مجھے تم پر فخر ہے، لیکن تم نے یہ بات بالکل غلط کہی ہے کہ میں تمہیں اندھے کنویں میں کودنے کا حکم دوں گا۔ سر سلطان نے خوشی اور شکوے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا میں نے تو محاورتاً یہ بات کہی ہے۔ اس پر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم محاورتاً اچھی بات نہیں کہہ سکتے۔ سر سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران ہنسنے لگا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں اور اسرائیلی صدر کی اس دعوت کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ وہ سر سلطان کی سرکاری کار پر آیا تھا، اس لیے واپسی پر وہ ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی دانش منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، حسب معمول بلیک سیروز کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، لگتا ہے کوئی خاص بات ہو گئی ہے، بلیک سیرو نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے دماغ کی چولیں تو ہلا دی ہیں لیکن چائے نہیں پلائی، تم تو چائے پلا دو، عمران نے کہا۔ جی بہتر، ابھی بنا کر لاتا ہوں، بلیک سیرو نے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آیا۔ کچھ دیر پہلے تم نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے، عمران نے چائے سپ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ہیں، بلیک سیرو نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سر سلطان کی بقول تو اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیا عمران صاحب؟ بلیک سیرو نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسرائیلی صدر مجھ سے ملاقات کے خواہاں ہیں، عمران نے کہا تو بلیک سیرو بھی اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ جج جی، اس نے بھی حیرت کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ پھر اس نے بلیک سیرو کو سر سلطان سے ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ لیکن کیوں عمران صاحب؟ اسرائیلی صدر صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ بلیک سیرو نے کہا۔ وجہ ابھی تک سر سلطان کو بھی نہیں معلوم، اس مرتبہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر سلطان دوست ملک کے سفیر سے وجہ تو معلوم کرتے، بلیک سیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے اس سفیر کو بھی وجہ معلوم نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ اسرائیل جائیں گے؟ بلیک سیرو نے پوچھا۔ ہاں، سلطان معظم کا حکم ہے، اگر نہ مانا گیا تو گردن زنی کے احکامات آ جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلیک سیرو نے کہا۔ لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ آپ کے خلاف سازش نہیں ہو سکتی، اگر یہ اسرائیل کی سازش ہوتی تو کسی ملک کا سفیر اس میں شامل نہ ہوتا، بلیک سیرو نے سوچتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانش منزل میں رہ کر اب تمہاری دانش بھی کچھ بہتر ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ سر، یہ تو بس آپ کی صحبت کا اثر ہے، بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کے ذہن ایک بار پھر یہ سوچنے میں لگا ہوا تھا کہ اسرائیلی صدر کو ایسی کیا مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ عمران نے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں اسرائیلی ایجنٹوں کی گردنیں بھی توڑی تھیں۔ اسرائیل کا تو بچہ عمران کی موت کا خواہاں تھا، کیونکہ عمران گریٹ اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی دیوار تھا، اور اب اسرائیلی صدر عمران سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس سے مشورہ کرنا چاہتا تھا اور اس سے کچھ گزارشات بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کس مجبوری کے تحت کر رہا تھا؟ عمران صاحب، آپ کی روانگی کب تک ہے؟ بلیک سیرو کی آواز نے عمران کی سوچوں کے سلسلے کو توڑ دیا۔ پہلے میں اسرائیل کے صدر سے بات تو کر لوں، عمران نے کہا۔ پھر اس نے جیب سے عام سیل فون نکالا اور اسرائیلی صدارتی آفس کے نمبر پریس کرنے لگا جو اسے زبانی یاد تھے۔ عمران درجنوں مرتبہ اسرائیل آیا تھا، لیکن آج سے پہلے وہ جتنی بار بھی اسرائیل آیا تھا اسے خفیہ راستوں اور میک اپ کا سہارا لینا پڑا تھا، لیکن آج وہ اپنی اصل شکل و صورت میں آیا تھا۔ وہ باقاعدہ اسرائیلی ایئر لائن کے طیارے پر اسرائیل کے دارالحکومت آیا تھا۔ اس سے قبل وہ جب بھی اسرائیل کا رخ کرتا تھا، اسرائیلی سیکرٹ ایجنسیاں اس کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کر دیتی تھی، خاص طور پر GP5 کا چیف کرنل ڈیوڈ تو اس کی تلاش میں پاگل ہوتا رہتا تھا۔ اور آج کرنل ڈیوڈ نے ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کیا۔ عمران نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر عمران کے لیے صرف احترام ہی تھا، اور یہ بات عمران کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ عمران کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کرنل ڈیوڈ کبھی اس سے اس انداز میں ملے گا۔ ایئرپورٹ سے باہر عمران کو GP5 کی ایک شاندار گاڑی میں بٹھایا گیا۔ اس گاڑی کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں GP5 کی سیکیورٹی کی گاڑیاں موجود تھیں۔ کرنل صاحب، اتنی گاڑیوں نے ہمیں اتنے گھیرے میں کیوں لے رکھا ہے؟ کیا مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ سر، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اور مہمانوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، یہ گاڑیاں آپ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یہاں حکومت کے بہت سے دشمن ہیں جو حکومت کے مہمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ عمران نے اس کی گفتگو کا انداز دیکھنے کے لیے ہی یہ سوال کیا تھا، ورنہ تو وہ جانتا تھا کہ اسرائیلی حکومت نے اسے اتنی سیکیورٹی کیوں فراہم کی ہے۔
عمران اس سے مزید سوال بھی کرنا چاہتا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد گاڑیوں کا یہ قافلہ اسرائیلی صدارتی آفس پہنچ گیا۔ جیسے ہی عمران کرنل ڈیوڈ کے ساتھ صدارتی آفس پہنچا، آفس کا دروازہ کھلا اور اسرائیلی صدر چند اعلیٰ افسران کے ساتھ باہر آ گئے۔ ویلکم عمران، ویلکم، اسرائیلی صدر نے مسکراتے ہوئے اور مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ایسا استقبال تو سسر اور سسرالی رشتہ دار شادی کے موقع پر دولہا کا کرتے ہیں، کیا میری بھی یہاں شادی ہو رہی ہے؟ عمران نے شرماتے ہوئے کہا اور ساتھ اسرائیلی صدر سے مصافحہ کیا۔ مسٹر عمران، اگر آپ اسرائیلی لڑکی سے شادی کے خواہشمند ہیں تو ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، اسرائیلی صدر نے خوش دلی سے کہا۔ ساتھ ہی دوسرے اعلیٰ افسران عمران سے مصافحہ کرنے لگے۔ آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ مجھے شادی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو پھر میں مکمل بارات لے کر آتا، عمران نے مصافحہ کے دوران کہا۔ ہم ابھی خصوصی طیارہ پاکیزہ بھیج دیتے ہیں جو آپ کے عزیز و اقارب کو لے آئے گا، اسرائیلی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسرائیل کے دیگر افسران حیرت لیکن خاموشی سے اپنے صدر مملکت اور عمران کی بے تکلفانہ گفتگو سن رہے تھے۔ صدر مملکت کا عمران سے اس طرح کی گفتگو کرنا ان کے لیے حیرت کا باعث ہی تھا۔ صدر انتہائی سنجیدہ اور باوقار انسان تھے، کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ ان سے اس طرح بے تکلف ہو کر گفتگو کرتا، لیکن عمران ان سے اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کسی ملک کے صدر کی بجائے اپنے کسی کلاس فیلو سے باتیں کر رہا ہو۔ اگر میں نے اس طرح آنن فانن شادی کر لی تو میرے سر کے بال بھی آنن فانن اڑ جائیں گے، عمران نے کہا۔ آپ کے سر کے بال اڑ جائیں گے؟ لیکن کیسے؟ اس مرتبہ اسرائیلی صدر نے حیران ہو کر کہا۔ میری اماں بی نے میرے سر پر اس قدر جوتے مارنے ہیں کہ ایک بال بھی میرے سر پر نہیں رہے گا، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو اسرائیلی صدر ایک بار پھر مسکرانے لگے۔ مسٹر عمران، ہم آپ کی بے حد ممنون ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے، اب آپ میٹنگ روم میں تشریف لے چلیں، کچھ دیر بعد آپ سے ہماری ملاقات میٹنگ روم میں ہوگی، اسرائیلی صدر نے اس مرتبہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آئیے سر، میں میٹنگ روم تک آپ کی رہنمائی کر دوں، صدر کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک افسر نے عمران سے کہا۔ اوکے چلیے، عمران نے کہا تو وہ افسر ایک طرف بڑھا، عمران اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تقریباً 2.5 منٹ چلنے کے بعد وہ ایک بڑے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اس دروازے پر 2 فوجی آفیسر کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں نے عمران کو سلیوٹ کیا پھر دروازہ کھول دیا۔ عمران میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا، اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ میٹنگ روم میں کرنل فریدی، میجر پرمود اور کرنل زید صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کو دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ عمران کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران نے ان تینوں سے مصافحہ کیا اور ان کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ یا مرشد، ہمیں یہاں کس خوشی میں دعوت دی گئی ہے؟ عمران نے کرنل فریدی سے کہا۔ ان تینوں کو میٹنگ روم میں دیکھ کر عمران کو حقیقی طور پر حیرت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان تینوں سے اس کی یہاں اس طرح ملاقات ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یہاں آنے کے حکومتی آرڈر ملے سو میں آ گیا، اس میٹنگ کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ عمران صاحب، اس میٹنگ کے ایجنڈے سے تو ہم بھی لا علم ہیں، لیکن ہمیں آپ کو یہاں دیکھ کر انتہائی حیرت ہو رہی ہے کیونکہ پاکیزہ کے تو اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، کرنل زید نے کہا۔ مجھے ایک دوست ملک کے ذریعے دعوت دی گئی ہے، اسی لیے مجھے یہاں آنا پڑا، دوستوں کی بات تو ماننا پڑتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی صاحب کے تو کافرستان سے تعلقات ہیں، کافرستان کے اسرائیل سے گہرے مراسم ہیں، باقی ہم تینوں کو یہاں دعوت دے کر بلانا واقعی انتہائی حیرت کی بات ہے، میجر پرمود نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ بقول سر سلطان، یہ صدی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کی بات کے جواب میں کوئی بولتا، میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور اسرائیلی صدر ایک کرنل کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ اسرائیلی صدر کو میٹنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر پہلے کرنل فریدی، پھر کرنل زید، ان کے بعد میجر پرمود اور سب سے آخر میں عمران اپنے نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسرائیلی صدر باوقار انداز میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص کرسی تک پہنچے۔ پھر جب وہ کرسی پر بیٹھ چکے تو کرنل واپس چلا گیا اور وہ چاروں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ہم تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اسرائیلی صدر نے باوقار لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آپ یقیناً حیران ہیں کہ آپ کو یہاں کیوں زحمت دی گئی ہے، اسرائیلی صدر نے کہا اور خاموش ہو کر ان چاروں کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان چاروں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات موجود تھے جنہیں ان چاروں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دراصل اسرائیل پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک عظیم الشان پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اسرائیل کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اسرائیلی صدر نے کہا اور ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ عمران، کرنل فریدی، میجر پرمود اور کرنل زید کے لیے اسرائیلی صدر کے الفاظ ناقابل یقین تھے۔ اسرائیل اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا منصوبہ، یہ تو متضاد باتیں تھیں۔ اسرائیل تو انسانیت کا بدترین دشمن تھا، فلسطین میں اس کے ملازم انسانیت کے منہ پر تمانچہ تھے۔ یوں تو اسرائیل پوری دنیا کا ہی دشمن تھا لیکن مسلمانوں کا تو وہ بدترین مخالف تھا، اس کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ وہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے، اور آج اسرائیلی صدر ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے عالمی پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہے۔ ان چاروں کے لیے یہ بات ہی ناقابل یقین تھی لیکن وہ خاموش رہے، وہ اسرائیلی صدر سے اس منصوبے کی تفصیلات سننا چاہتے تھے۔
میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہے کیونکہ آپ اسرائیل کو جارح اور ظالم ملک سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری میٹنگ کا ایجنڈا آپ لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کرنا نہیں ہے، اسی لیے میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ جب ہم اپنے پروجیکٹ کو مکمل کر لیں گے اور دنیا پر ثابت ہو جائے گا کہ اسرائیل نے پوری انسانیت کی فلاح کا کام کیا ہے تو سب کے نظریات خود بخود تبدیل ہو جائیں گے۔ اسرائیلی صدر نے ٹھوس لہجے میں کہا، جناب صدر، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسرائیل انسانیت کی فلاح کا منصوبہ شروع کرنے سے پہلے مسئلہ فلسطین کے حل کی بھی کوشش کرے؟ عمران سے رہا نہ گیا تو اس نے اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ مسٹر عمران، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے صاف بات کہہ دی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ فلسطین 2 4 یا 8 برس کا نہیں ہے، یہ تو کئی دہائیوں سے حل طلب چلا رہا ہے، اس میں کئی پیچیدگیاں بھی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مسئلے کے حل کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی اور ہم بہت جلد اس کے کسی اچھے حل تک پہنچ جائیں گے۔ اسرائیلی صدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس طرح کافرستان وادی مشکبار کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا، اس طرح اسرائیل بھی مسئلہ فلسطین کے حل میں مخلص نہیں ہے۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، مسٹر عمران، آپ اسرائیلی صدر سے میٹنگ کرنے آئے ہیں، آپ کسی بھی حوالے سے کافرستان کا ذکر مت کریں، میں کافرستان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ کرن فریدی نے خشک لہجے میں کہا، عمران صاحب، انسان کی تخلیق کے ساتھ مسائل بھی شروع ہو گئے تھے اور جب تک یہ دنیا رہے گی مسائل انسان کے ساتھ ساتھ رہیں گے، لہٰذا فی الحال ہمیں ان مسائل کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ ہم پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ایک پروجیکٹ بنائیں۔ جب ہم مل کر یہ کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے، پھر ہم دوسرے تمام مسائل کے حل کی بھی کوشش کریں گے اور آپ یقین رکھیے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں گے۔ اسرائیلی صدر نے کہا، اوکے، آپ اس منصوبے کے بارے میں بتائیں۔ عمران نے اس مرتبہ نرم لہجے میں کہا، میں نے اس پروجیکٹ کو سلور پروجیکٹ کا نام دیا ہے۔ منصوبے کی تفصیلات سننے کے بعد اگر آپ نام تبدیل کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اسرائیلی صدر نے کہا، وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں جینیاتی تغیرات بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ ایک جین میں ہونے والی تبدیلی سسٹک آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں جینیاتی تغیرات بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ ایک جین میں ہونے والی تبدیلی سسٹک فائبروسس کو جنم دے سکتی ہے، دوسرا ٹی بی کا، تو تیسرا تبدیل شدہ جین سیکل سیل نیمیا کی وجہ سے بن سکتا ہے، جس میں خون کے سرخ خلیات کی شکل درانتی جیسی ہو جاتی ہے اور جسم کو مختلف حصوں کو آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ اسرائیلی صدر اتنا کہہ کر رکے، پھر انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھایا، گلاس پر شیشے کا کور رکھا، انہوں نے کور میز پر رکھا اور گلاس میں موجود نصف پانی پی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے گلاس واپس میز پر رکھا اور اس پر کور بھی رکھ دیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ انسانی جینیوم میں 3 ارب سے زائد نیوکلیوٹائڈ ساز ہوتے ہیں۔ ان جینیوم کا تجزیہ کر کے بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج دریافت کر کے ریسرچ کی جاتی ہے، لیکن 3 ارب سے زائد جینیوم کا تجزیہ کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ اسی لیے سائنسدان پورے جینیوم کی بجائے صرف مخصوص اور اہم جینز پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور سنگل نیوکلیوٹائڈز پولی مارفزم پر تحقیق میں مصروف ہیں، جنہیں مختصراً SNP لکھا جاتا ہے۔ انہیں ہم جینیاتی شناختی علامتوں کی مانند سمجھ سکتے ہیں جو کروموسومز میں بکھری ہوئی ہیں۔ DNA کی زنجیر میں ان کی جگہ بھی ہر لمحہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی مشین ایجاد کریں جو انسان کی بیماری کی تشخیص اور علاج کرے۔ یہ خودکار مشین ہو، ایک انسان کی جیب میں کریڈٹ کارڈ جیسا ایک کارڈ ہو جس میں اس کی تمام طبی خصوصیات، ماں بیماری خصوصیات کا ڈیٹا فیڈ ہو۔ اس کی تاریخ پیدائش، قد کاٹ، بلڈ گروپ، پسند و ناپسند، الرجی پیدا کرنے والے اسباب اور دیگر تمام معلومات بھی اس کارڈ میں محفوظ ہوں۔ جیسے ہی کارڈ مشین میں ڈالا جائے، مشین کی اسکرین روشن ہو جائے اور کارڈ ڈالنے والے انسان کی تمام خصوصیات پلک جھپکنے میں مشین کے علم میں آ جائیں، پھر بیمار انسان مشین کے ایک بٹن پر انگلی رکھے، اسے سوئی چبھنے کا احساس ہو، یعنی اس کے خون کا نمونہ لے کر خون ٹیسٹ کرے، مشین پر چند سوالات ابھریں، بیمار آدمی جوابات دے اور یوں چند منٹوں میں مشینی ڈاکٹر مرض کی تشخیص کر لے۔ پھر اسی مشین سے پرنٹ آؤٹ برآمد ہو، دوا بھی اسی کاغذ پر پرنٹ آؤٹ کی صورت میں نمودار ہو اور پرہیز و ہدایات بھی، بیمار انسان اسے کھائے اور گھنٹوں میں خاموش ہو جائے اور صحت یاب ہو جائے۔ طویل گفتگو کے بعد اسرائیلی صدر خاموش ہو گئے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میجر پرمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس، ایسا ممکن ہے مسٹر عمران، آپ تو بذات خود سائنسدان ہیں کہ آپ کو میری باتیں افسانوی معلوم ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی صدر نے میجر پرمود سے اور پھر عمران سے کہا، میجر صاحب بھی جانتے ہیں کہ سائنس تو ایک جادو ہے، اس میں کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے۔ عمران نے کہا، سر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں مدعو کیا ہے؟ کرن فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اسرائیل تنہا اس پر کام نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنیات میں اتھارٹیز سمجھتے والے سائنسدانوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ اس کے لیے معلومات حاصل کی گئیں تو چند سائنسدانوں کے نام سامنے آئے، جن میں ایک تو ڈاکٹر مشاہد حقانی ہے جن کا تعلق پاکیشا سے ہے، دوسری ڈاکٹر آبیلا ہے جو اردن کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بلغاریہ کے ڈاکٹر مراد اور کافرستان کی ڈاکٹر شیلا دیوی شامل ہیں۔ یہ چاروں سائنسدان اگر ہمارے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو ہم اس پروجیکٹ میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسرائیلی صدر نے ایک مرتبہ پھر طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، سر اگر آپ کو ان سائنسدانوں کی خدمت کی ضرورت تھی تو آپ حکومتوں سے بات کرتے، آپ نے ہمیں کیوں بلوایا ہے؟ کرنل زید نے کہا تو اسرائیلی صدر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
ہم یہ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے، اور یہ ایسا منصوبہ ہے کہ جب یہ مکمل ہو گیا تو اسے کوئی ملک یا مجرم تنظیم اڑانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ مشینی ڈاکٹر تیار ہو جاتا ہے تو اس سے اربوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں۔ اس مشین کی اینٹی مشین بنا کر دنیا میں خوفناک بیماریاں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں، تو ہمیں اس کی سیکیورٹی کا فول پروف سسٹم بھی بنانا ہے۔ آپ چاروں افراد دنیا کے بہترین سیکرٹ ایجنٹ اور ذہین ترین انسان سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو اسی لیے دعوت دی گئی ہے تاکہ آپ ہمارے ماہرین کے ساتھ مل کر اس سلور پروجیکٹ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی ایسا سلور پلان بنائیں جو ناقابل شکست ہو، جس میں معمولی سی بھی خامی نہ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ جو پلان آپ بنائیں گے وہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا، اسرائیلی صدر نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اسرائیلی صدر کی بات مکمل ہوئی تو ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمران کے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات تھی کہ کیا اسرائیلی صدر مخلص بھی ہے۔ جناب صدر، جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ یہ ٹیکنالوجی 500 ممالک کے پاس رہے گی اور انسانیت کی فلاح کے اس منصوبے میں ہم دنیا کے تمام ممالک کو شامل کریں گے۔ ہم ایک فنڈ قائم کریں گے جس میں دنیا بھر کے ممالک سے اطیات وصول کیے جائیں گے۔ ان مشینوں کو دنیا کے تمام ممالک میں آبادی کے تناسب سے نصب کیا جائے گا۔ اس میں ہمارا کمیشن بالکل نہیں ہوگا۔ اس فنڈ سے جس قدر مشینیں تیار ہوں گی ہم دنیا کے تمام ممالک کو سپلائی کریں گے، چاہے کوئی امیر ملک ہو یا چاہے غریب، اسرائیلی صدر نے کہا۔ آپ درست فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی عظیم منصوبہ ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ بیماریوں پر بہت حد تک قابو پا لیا جائے گا، غریب امیر سب کے لیے علاج فری ہو جائے گا۔ بیماریوں کے ساتھ ساتھ غربت میں بھی کمی واقع ہوگی، کنر فریدی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل وہ چشمے تصور میں اس مشین کو اور اس کی کارکردگی کو دیکھ رہے تھے۔ جناب صدر، سیکیورٹی پلان تو ہم مل کر بنا لیتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے لیے تو آپ کو باقاعدہ حکومتوں سے مطالبہ کرنا پڑے گا، میجر پرمود نے کہا۔ ہم باقاعدہ سفارتی بنیادوں پر حکومتوں سے مطالبہ کریں گے، لیکن پاکستان سے ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور مسٹر عمران اپنے ملک میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ڈاکٹر مشاہد حقانی کو اسرائیل بھجوا سکتے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، مجھے تو میرا باورچی اہمیت دینے کو تیار نہیں، پاکستان کے اعلیٰ حکام بھلا مجھے کیا اہمیت دیں گے؟ عمران نے مسکین سے لہجے میں کہا۔ جناب ایکس2 پاکستان کی سب سے بااختیار شخصیت ہے اور آپ ان کے نمائندے خصوصی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق جناب ایکس2 آپ کی بات مانتے ہیں، اسرائیلی صدر نے کہا۔ محترم صدر صاحب، آپ ان چیف نامی مخلوق کی نفسیات نہیں سمجھتے۔ چیف اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں اور صرف حکم چلانا جانتے ہیں۔ آپ کرنل ڈیوڈ کی نفسیات کا تجزیہ کرا لیں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر مشاہد حقانی تو اس پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے مسٹر عمران، اسرائیلی صدر نے پریشان ہو کر کہا۔ عمران صاحب، آپ اپنے چیف اور سر سلطان سے بات کیجیے، انہیں اس پروجیکٹ کی اہمیت کے بارے میں اور اسرائیل کے حلوف کے بارے میں بتائیے گا۔ امید ہے انسانیت کی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مان جائیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ وہ چونکہ اس وقت میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے کرنل فریدی نے عمران سے بے تکلفانہ لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ چیف ایکس2 تو بہت ہی سخت اور پرخت مزاج کا انسان ہے، اس سے بات کرتے ہوئے میں قدرتی طور پر خود بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں، البتہ سر سلطان کو میں قائل کر لوں گا، وہ میرے بزرگ ہیں اور میری بات بھی مان جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو اسرائیلی صدر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ وہی عمران تھا جس کا نام سن کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا؟ صرف وہی نہیں بلکہ اسے معلوم تھا کہ اکریمی اور کافرستانی حکام بھی اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق عمران ایک بھوت تھا، ایک آفت تھی، ایک طوفان تھا، اور وہی عمران ایکس2 سے خوفزدہ تھا۔ جس شخصیت سے عمران جیسا انسان خوفزدہ تھا وہ شخصیت نہ جانے کیسی ہوگی۔ سر عمران صاحب نے وعدہ کر لیا ہے تو اب آپ مطمئن ہو جائیں، ڈاکٹر مشاہد حقانی اس منصوبے میں شامل ہو جائیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو اسرائیلی صدر کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تھینکس، مجھے خوشی ہے کہ انسانیت کی فلاح کے اس منصوبے میں آپ سب شامل ہو رہے ہیں۔ اب تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کی میٹنگ کرنل ڈیوڈ اور دیگر حکام سے ہوگی۔ آپ سب مل کر اس پروجیکٹ کے تمام پہلوؤں پر غور کیجیے گا، اسرائیلی صدر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے 5 بج رہے تھے، دھند نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا اور 6 بجے تک پورے یروشلم پر دھند سیاہی کی مانند چھا چکی تھی۔ سردی اس قدر پڑ رہی تھی کہ لوگ سر شام ہی بستروں میں دبک گئے تھے، اور جبکہ رات کے 11 بج چکے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا وہی یروشلم زندہ انسانوں کی بجائے مردوں کی بستی ہو۔ گو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اسٹریٹ لائٹس روشن تھی، لیکن دھند نے انہیں اپنے اندر اس طرح چھپا لیا تھا کہ ان کی روشنی 1-1.5 فٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں پڑ رہی تھی۔ یروشلم کی سڑکیں بالکل ہی سنسان ہو چکی تھی، لیکن گرین روڈ پر ایک کار مناسب رفتار سے چل رہی تھی۔ کار کالے رنگ کی تھی اور اس کی لائٹس بھی بند تھیں، اسی لیے یہ کار تاریکی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ دھند کی وجہ سے 2-2.5 فٹ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ڈرائیور اس طرح کار چلا رہا تھا جیسے وہ روشن دن میں ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے سرخ اور تراشیدہ بال اس کے کاندھوں تک آ رہے تھے۔ ان دونوں نے انتہائی چست لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ ہم منزل 1 کے قریب پہنچ چکے ہیں، G5 کار میں طاری گہرے سکوت کو ڈرائیور کی آواز نے توڑا اور لڑکی یکدم چوکس ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کار کی رفتار بھی ہلکی ہو گئی۔ پھر چند لمحوں بعد کار ایک جگہ رک گئی۔ ڈیش بورڈ پر 2 چشمے رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے، جسے اس کے ساتھی نے G5 کے نام سے پکارا تھا، ایک چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا اور دوسرا ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ دھند کی وجہ سے 2-2.5 فٹ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن چشمہ لگاتے ہی G5 کو دور دور تک صاف دکھائی دینے لگا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک سرخ رنگ کی عمارت تھی اور یہی سرخ رنگ کی عمارت ان کا ٹارگٹ تھی۔
چند لمحوں تک عمارت کو دیکھنے کے بعد لڑکی نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، وہ بھی اس عمارت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھی کو دیکھنے کے بعد لڑکی نے اپنے قدموں میں رکھا ہوا بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک عجیب سی ساخت کا ریوالور نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ ریوالور کا جائزہ لینے کے بعد اس نے بیگ سے ٹرانزسٹر جیسی ایک مشین بھی نکال لی جس پر 4 مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے تھے اور بٹنوں کے اوپر ایک چھوٹی سی اسکرین بھی تھی۔ نیچے اترو بیفور کہیں ہم تاہیر کا شکار نہ ہو جائے، G5 نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے ساتھی نے بغیر کوئی بات کہے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ G5 بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ کار سے نیچے اترنے کے بعد وہ دونوں سرخ رنگ کی عمارت کی طرف بڑھے۔ اس عمارت کا گیٹ بھی سرخ رنگ کا ہی تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر G5 نے عجیب سی ساخت کے ریوالور کا رخ عمارت کی طرف کیا۔ ریوالور پر ٹریگر کی جگہ ایک چھوٹا سا بٹن لگا ہوا تھا۔ G5 نے وہ بٹن دبایا تو ریوالور میں سے نیلے رنگ کی ایک شعاع نکل کر عمارت کے اندر چلی گئی۔ شعاع فائر کے بعد G5 نے بیفور کی طرف دیکھا تو اس نے جیب سے ایک ریوالور نکال لیا۔ یہ بھی لیزر ریوالور ہی تھا۔ اس پر ٹریگر کی جگہ ایک بٹن لگا ہوا تھا۔ بیفور نے گیٹ کے لاک کے کی ہول پر لیزر ریوالور کی نال رکھ کر بٹن دبایا۔ اگلے ہی لمحے لاک پگھل کر پانی کی طرح بہہ گیا۔ بیفور نے گیٹ پر دباؤ ڈالا تو گیٹ کھل گیا۔ بیفور اور G5 عمارت میں داخل ہو گئے۔ گیٹ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس کیبن میں 2 افراد موجود تھے جو اس وقت ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہیں۔ بیفور نے لیزر ریوالور کا رخ ان کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ سرخ رنگ کی شعاع نکل کر ان دونوں پر پڑی اور ان دونوں کے جسم پگھل گئے۔ بیفور اور G5 کیبن سے باہر نکل کر اس عمارت کی طرف بڑھے۔ کمروں کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر ایک کمرے کے دروازے تک پہنچے۔ بیفور نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس کمرے کے کونے میں 2 بڑی مشینیں اور دوسرے کونے میں میز پر 2 کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے۔ مشینیں اور کمپیوٹر اس وقت آن تھے۔ ان کے علاوہ فرش پر 4 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی بتا رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہونے کے بعد کرسیوں سے نیچے گرے ہیں۔ بیفور نے لیزر ریوالور کا رخ ان کی طرف کر کے بٹن دبانے لگا جبکہ G5 کمپیوٹر کی طرف بڑھی۔ وہ کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ تقریباً 1.5 منٹ بعد اس نے بیفور کی طرف دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ منزل 1 پر ہماری کارروائی مکمل ہو چکی ہے، G5 نے مطمئن لہجے میں کہا۔ بیفور نے اس کی بات کا جواب زبان سے دینے کے بجائے اسبات کے انداز میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ G5 بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئی۔ اگلے چند سیکنڈوں میں وہ اپنی کار تک پہنچ گئے۔ بیفور نے کار سٹارٹ کی تو اسی لمحے کار میں خوبصورت موسیقی سنائی دینے لگی۔ بیفور نے کار آگے بڑھائی جبکہ G5 نے سامنے لگے ہوئے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ چیف فرام ہیڈ کوارٹر بٹن کے دبتے ہی کار میں ایک تیز آواز سنائی دی۔ G5 اٹینڈنگ یو، لڑکی نے جواب دیا۔ اب تک کوڈ بتاؤ، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ G5 لڑکی نے G5 کی گردان ہی شروع کر دی۔ یس رپورٹ دو۔ اب بھی دوسری طرف سے بگ چیف کی کرخت آواز سنائی دی۔ بگ باس، منزل 1 پر ہماری کارروائی مکمل ہو چکی ہے، G5 نے کہا۔ تفصیل بتاؤ، دوسری طرف سے بگ چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باس، ہم نے ایس لیزر ریوالور سے شعاع فائر کی جس کے بعد عمارت میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہم عمارت میں داخل ہوئے۔ ہم نے بے حس افراد کا خاتمہ لیزر ریوالور سے کیا۔ میں نے کمپیوٹر پروگرامنگ میں معمولی سی تبدیلی کی۔ اب صبح تک مین بلڈنگ سے یہاں تک جو بھی رپورٹ آئے گی وہ یہیں تک رہے گی۔ یہاں خطرے کا الارم نہیں بجے گا اور نہ ہی کوئی فرد مین بلڈنگ میں کسی گڑبڑ کی رپورٹ اپنے افسروں کو دے سکے گا۔ یوں ہم مین بلڈنگ میں اطمینان سے اپنی کارروائی مکمل کر سکیں گے، G5 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب تم جلد از جلد مین بلڈنگ پہنچ کر اپنا مشن مکمل کرو، دوسری طرف سے تحکمانہ لہجے میں کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوبارہ موسیقی کی آواز سنائی دینے لگی۔ G5 نے سامنے لگا ہوا بٹن پریس کیا تو موسیقی کی آواز بند ہو گئی۔ بیفور، کار کی رفتار بڑھا دو، G5 نے کہا تو کار کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار پہاڑی راستے پر آ گئی۔ یہاں بیفور نے رفتار آہستہ کر لی، پھر ایک موڑ مڑتے ہی بیفور نے کار روک لی۔ کچھ فاصلے پر ایک وین کھڑی ہوئی تھی۔ وین اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی لیکن G5 اور بیفور نے مخصوص چشمے لگائے ہوئے تھے، اسی لیے انہیں دور تک ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کار کے رکتے ہی وین کا دروازہ کھلا۔ اس میں سے ایک طویل القامت لیکن پتلے جسم کا آدمی اتر کر کار کے قریب آ گیا۔ B9، تم سب مشن کے لیے تیار ہونا۔ جیسے ہی وہ آدمی کار کے قریب آیا، GP5 نے اس سے پوچھا۔ یس مدام، B9 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے موو، G5 نے کہا تو بیفور نے کار آگے بڑھائی۔ B9 دوڑ کر وین میں جا بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے وین بھی حرکت میں آ گئی۔ دونوں گاڑیاں اوپر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ راستہ دشوار گزار تھا۔ سڑک کے دونوں جانب گہری کھائیاں تھیں۔ اس راستے پر دن میں سفر کرنا بھی بہت مشکل تھا اور رات کو تو کوئی ہمت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ان دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور نہایت ہی اطمینان سے ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے گاڑیوں کی لائٹس بھی بجھائی ہوئی تھیں، لیکن اپنے مخصوص چشموں کی وجہ سے انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رات کی بجائے دن میں ڈرائیونگ کر رہے ہوں۔ تقریباً 10 منٹ تک سفر کرنے کے بعد دونوں گاڑیاں رک گئیں۔ G5 اور بیفور کار سے نیچے اترے۔ وین سے 8 آدمی نیچے اترے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ G5 اور بیفور پیدل آگے بڑھنے لگے۔ وہ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر اونچائی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ پیدل سفر میں بھی انہیں 10 منٹ لگ گئے۔ 10 منٹ بعد وہ ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے۔ چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے بیگ کھولے۔ ایک بیگ میں ایک بڑا سٹینڈ اور ایک انتہائی جدید دوربین تھی۔ انہوں نے دوربین سٹینڈ میں فٹ کر کے سٹینڈ کو بھی ایڈجسٹ کیا۔ اس کے بعد دوسرا بیگ کھولا گیا۔ دوسرے بیگ سے ایک بڑی لیکن جدید گن برآمد ہوئی۔
جس کے دستے پر 3 رنگوں کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ بیفور نے اس گن کو دوربین کے ساتھ ہی فٹ کیا، اس کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی G5 آگے بڑھی، اس نے دوربین سے آنکھیں لگائیں، اس کی نظروں کے سامنے ایک بڑی سی عمارت آ گئی۔ اس عمارت کے چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ G5 دوربین گھما کر اس عمارت کا جائزہ لینے لگی۔ چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرے ہونے کی وجہ سے اس عمارت میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، جبکہ اس عمارت کے صحن میں لاتعداد فوجی دکھائی دے رہے تھے۔ بیفور یہ ہے ہمارا ٹارگٹ، پہلے ہم نے اس کا پاور ہاؤس ناکارہ کرنا ہے جو کہ اس عمارت میں موجود ہے۔ بلیو ریز ان پاور ہاؤس کو لمحوں میں پگھلا دے گی اور جیسے ہی پاور ہاؤس پگھلا ان کا ناقابل شکست سیکیورٹی سسٹم آف ہو جائے گا۔ پھر ہم اس میں ایل گیس فائر کریں گے جس سے اس عمارت میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور ہم اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ G5 نے خوشی سے معمول لہجے میں کہا، یس مادام، پلاننگ تو بالکل یہی ہے اور ہماری پلاننگ تو ناکام ہوا ہی نہیں کرتی۔ بیفور نے متکبرانہ لہجے میں کہا، اوکے میں اب بلیو ریز فائر کرنے لگی ہوں۔ G5 نے کہا، پھر اس نے گن کے دستے پر لگے ہوئے تینوں بٹنوں میں سے ایک نیلے رنگ کا بٹن دبا دیا۔ ایک بار پھر دوربین سے اس عمارت کو دیکھا، اس کے بعد ٹریگر کی جگہ لگے ہوئے بٹن کو پریس کر دیا۔ جیسے ہی بٹن پریس ہوا، گن کی نالی سے نیلے رنگ کی ایک شعاع نکلی۔ شعاع آسمانی بجلی کی رفتار سے اس عمارت کی طرف بڑھی، پھر اس عمارت کے کمرے کے دیوار میں داخل ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ G5 نے فوراً ہی گن پر لگے بٹنوں میں سے سرخ رنگ کا بٹن دبایا، اس کے بعد ٹریگر کی جگہ پر لگے بٹن کو بھی دبا دیا۔ اس مرتبہ نال میں سے سرخ شعاع نکل کر عمارت کی طرف بڑھی۔ G5 فوراً ہی اسٹینڈ سے پیچھے ہٹ گئی، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے 6 بلون تیار کر لیے تھے، ایک بلون G5 نے، دوسرا بیفور نے اور باقی 4 ان کے ساتھیوں نے پکڑ لیے۔ بلون میں ایک جگہ 4 بٹن لگے ہوئے تھے۔ G5 نے ایک بٹن پریس کیا تو بلون اوپر کو اٹھنے لگا۔ چند لمحوں میں G5 فضا میں تھی، اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی، پھر وہ سب پرواز کرتے ہوئے اس عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ ان بلونز کی رفتار عام بلون کے مقابلے میں زیادہ تھی، وہ چند منٹوں میں ہی اپنی مطلوبہ عمارت کے اوپر پہنچ گئے۔ مخصوص چشموں کی وجہ سے اندھیرے کے باوجود انہیں عمارت میں لاتعداد فوجی نظر آ رہے تھے جو زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کی حالت سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یا تو مر چکے ہیں یا بے ہوش ہیں۔ ان کی فضا سے ہی بغور دیکھنے کے بعد وہ نیچے آ گئے۔ آٹومیٹک سیکیورٹی سسٹم کا دار و مدار بجلی پر تھا۔ پاور ہاؤس تباہ کر کے انہوں نے اس عمارت کی سیکیورٹی سسٹم کو زیرو کر دیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ زمین پر اترنے کے بعد انہوں نے بلون کے بٹن پریس کیے تو وہ فضا میں معلق ہو گئے۔ ان سب نے اپنی جیبوں میں سے لیزر پسٹل نکالے اور زمین پر گرے ہوئے فوجیوں پر شعاعیں فائر کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ شعاع جس کو بھی فوجی چھو رہی تھی اسے پانی کی مانند بنا رہی تھی۔ شعاعیں فائر کرتے ہوئے وہ کمرے کے قریب پہنچ گئے۔ G5 نے کمرے کے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ چاروں ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کمرے میں 9 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے جن میں سے 2 لڑکیاں تھیں اور باقی مرد تھے۔ ان 5 افراد کو اٹھا لو، G5 نے ایک لڑکی اور 4 مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر اس نے اپنا لیزر پسٹل جیب میں رکھا اور ایک لڑکی کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ بیفور نے ایک مرد کو اٹھا لیا جبکہ باقی افراد نے باقی آدمیوں کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر ڈالا، پھر وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو عمران کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لحاف سے منہ نکال کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا، اسی لیے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ وال کلاک 3:40 ہو چکے تھے۔ عمران مطالعے سے فارغ ہو کر 1 بجے ہی سویا تھا۔ عمران نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا جو کہ بیڈ کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ کس نے بجائی ہے فون کی گھنٹیاں؟ مارا دھڑکن لاگا جی، عمران نے گنگناتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی، لہجہ غیر ملکی تھا۔ اگر نصف رات کو ٹیلی فون کی بیل بجے تو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی، اسی لیے دل گھبرا جاتا ہے اور وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں گھبرا گیا ہوں، عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سوری سر، لیکن یہاں نصف رات نہیں ہے، اگر نصف رات ہوتی تو بھی واقعہ ایسا ہو گیا ہے کہ اطلاع دینا بہت ہی ضروری ہے، دوسری طرف سے پریشان لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، کیا اسرائیل میں بھینس نے انڈے دینے شروع کر دیے ہیں؟ عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اسرائیل سے کال کی جا رہی ہے اور اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ اسرائیلی صدر کے سلور پروجیکٹ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ نو سر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری طرف سے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ پھر 6 ٹانگوں والا بکرا یا 2 دموں والی گائے پیدا ہو گئی ہوگی، یہ سام کے دھڑ اور عورت کے چہرے والی مخلوق نے جنم لے لیا ہے، عمران نے کہا۔ نو سر، ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہاری انگلیوں میں اس قدر شدید خارش ہوئی کہ تم نے نصف رات کو میرے نمبر پریس کر کے وہ خارش دور کی، عمران نے کہا۔ سر، مجھے تو صدر مملکت نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بھی آپ کو یہ خبر دے دوں کہ سلور پروجیکٹ پر کام کرنے والے تمام سائنسدانوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، دوسری طرف سے پریشان لہجے میں کہا گیا۔ لو جی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا، تمہارے گھبرائے ہوئے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے ریمیا نے اسرائیل سے ترک تعلق کا اعلان کر دیا ہے اور اب اسرائیل یتیم ہو گیا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ سر، آپ پریشان نہیں ہوئے، پاکیزہ کا بھی ایک سائنسدان سلور پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ جب سے یہ سائنسدان نامی مخلوق پیدا ہوئی ہے تب سے یہ اغوا بھی ہونے لگی ہے، کرۂ ارض پر یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، عمران نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر، ہمارے صدر مملکت تو اس واقعے سے بے حد پریشان ہے، بہرحال میرا کام آپ کو اطلاع دینا تھا جو میں نے دے دی، اوکے گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھا اور ایک بار پھر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اب 4 بجنے والے تھے، صبح کی اذان ہونے میں بھی کافی وقت تھا، اس لیے اس نے
सोचा कि अभी सो जाए, सुबह उठकर नमाज पढ़ने के बाद इस मामले को देखेगा। ये सोचकर उसने लहाफ दोबारा अपने मुंह पर डाल लिया। अभी चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी। अब क्या हुआ है कि साइंसदानों के साथ साथ तुम्हारे सदर ममलिकत भी अगवा हो गए हैं। इमरान ने लहाफ से हाथ बाहर निकालकर रिसीवर उठाया और कान से लगाते हुए बोला, इमरान मैं फरीदी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की आवाज़ सुनाई दी, या मुर्शद आपको साइंसदानों के अगवा की इत्तला दी गई है। इमरान ने कहा, तुम्हारे लहजे से लग रहा है कि तुम इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे। क्या तुम्हारे नज़दीक डॉक्टर मुशाहिद हकानी की कोई अहमियत नहीं है? कर्नल फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं है कर्नल साहब, मेरी कौम का हर फर्द मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि साइंसदान अगवा नहीं हुए। इमरान ने इस मरतबा संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इसराइल की तरफ से हमें गलत इत्तला भेजी गई है। हमारे साइंसदानों ने काम मुकम्मल कर लिया था, इसराइल ने उन्हें खुद गायब कर दिया है ताकि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट का खुद मालिक बन जाए। कर्नल फरीदी की आवाज़ सुनाई दी, या मुर्शिद आपसे बात किनारे पर खड़े होकर भी की जाए तो आप फ़ौरन तह तक पहुंच जाते हैं। इस मरतबा इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसराइल कभी भी इंसानियत के लिए मुखलिस नहीं हो सकता। इसराइली सदर की वो सारी बातें ढोंग की हो सकती हैं, लेकिन हमारे साइंसदान तो गायब हैं और हमने उन्हें तलाश करना है। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की संजीदा आवाज़ सुनाई दी, इसराइली सदर ने साइंसदानों को कहीं छुपा दिया होगा, हम उन्हें तलाश कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा, अगर हमारे साइंसदान अब इस दुनिया में ना हुए तो? कर्नल फरीदी ने हच्छे का इजहार किया, इसराइली सदर मुझे अच्छी तरह जानता है, इसलिए वैसी जुर्रत नहीं करेगा। अगर हमारे साइंसदान को मामूली सा नुकसान भी पहुंचा तो मैं इसराइल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। इस मरतबा इमरान ने भेड़िए की मानंद गराते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल ये है कि जो साइंसदान गायब हो गए हैं वो कुछ दिनों बाद मुख्तलिफ तरीकों से दस्तियाब हो जाएंगे, लेकिन सिल्वर प्रोजेक्ट इसराइल हजम कर लेगा। कुछ मुद्दत बाद वो मशीनी डॉक्टर की प्रोडक्ट शुरू कर देगा। कर्नल फरीदी ने कहा, अल्लाह आपका भला करे। आप तो मेरी सोच इस तरह पढ़ लेते हैं जिस तरह तालिब इल्म स्याह तख्ती पर लिखी हुई इमारत पढ़ लेते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या करोगे? क्या इसराइल को ये प्रोजेक्ट हजम करने दोगे? कर्नल फरीदी ने पूछा, बेशक ये मंसूबा इसराइल का है, लेकिन इसमें हमारी मेहनत शामिल है और इसराइल ने खुद हम इस मंसूबे में शामिल किया है, इसीलिए अब इस मंसूबे पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि इसराइल का, और हम अपना हक हासिल करना जानते हैं। कर्नल साहब, इमरान ने मजबूत लहजे में कहा, जितना हक पाकिस्तान का है इतना ही काफिरिस्तान का भी है, और हम भी अपने हक से दस्तबरदार नहीं हुआ करते। ओके, अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ से कहा गया, फिर कॉल कट गई। इमरान ने मुंह और हाथ लहाफ से बाहर निकाले, रिसीवर क्रैडल पर डाला, फिर एक बार वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अब सुबह की अजान होने में थोड़ा ही वक्त रह गया था। उसने सोचा कि वह नमाज पढ़कर दानिश मंजिल जाए। जब वह दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो हस्बे मामूल ब्लैक ज़ीरोज़ के एहतराम में खड़ा हो गया। रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान तो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया, जबकि ब्लैक ज़ीरो किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, खैरियत है? आज आप सुबह की सुबह आ गए हैं, आजकल तो कोई केस भी नहीं है। ब्लैक ज़ीरो ने चाय की प्याले इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि इसराइली सदर के सिल्वर प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान काम कर रहे हैं, जिनमें एक साइंसदान हमारा भी है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, जी हाँ, और मैं पहले दिन से ही ये दावा कर रहा हूँ कि इंसानियत की भलाई के लिए इसराइल कभी इतना मुखलिस नहीं हो सकता, इसमें लाजमन उसकी कोई चाल होगी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, शायद तुम्हारा दावा सच्चा हो, हम किसी के दिल का हाल तो नहीं जानते, इसलिए हमें तो ज़ुबान पर ही एतमाद करना चाहिए। इमरान ने कहा, आप इसराइल में मौजूद साइंसदानों का जिक्र कर रहे थे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वो चूँकि इस मौजू पर इमरान से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मकसद की बात की। इसराइल के साइंसदानों समेत पाकिस्तान, काफिरिस्तान, बल्गारिया और उर्दन के साइंसदान लेबॉर्ट्री से अगवा हो चुके हैं। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा। ओ इमरान साहब, ये कैसे मुमकिन है? इस लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी प्लान तो आपने कर्नल फरीदी के साथ मिलकर बनाया था, जिस पर इसराइली माहिरीन के साथ साथ कर्नल जैद और मेजर प्रमोद के मशवरे भी शामिल थे, और आप लोगों ने इस सिक्योरिटी प्लान को सिल्वर प्लान का नाम दिया था और उसे नाकाबिल शिकस्त बताया था। ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, हमारी कही हुई बात हरफ आखिर तो नहीं है, हम इंसान हैं और हमारे बनाए हुए मंसूबों में हामी रह सकती है जो वक्ती तौर पर हमें नज़र भी नहीं आती। इमरान ने कहा, इमरान साहब, इस प्लान की जो आपने मुझे तफसीलात बताई थी उसके मुताबिक लेबॉर्ट्री तक किसी का पहुंचना नामुमकिन था। मेरा ख्याल है कि ये काम खुद इसराइलियों ने ही किया है। साइंसदानों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा और इसराइल इस प्रोजेक्ट में किसी की शराकत नहीं चाहता होगा, लिहाजा उसने खुद ही साइंसदानों को गायब कर दिया है ताकि हमें ये बावर करा सके कि ये काम किसी और ने किया है। ब्लैक ज़ीरो ने यकीन भरे लहजे में कहा, मुमकिन है कि तुम्हारे हथियार दुरुस्त हों, बहरहाल हमें मालूमात तो हासिल करना होंगी। इमरान ने कहा, फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। ब्लैक ज़ीरो को अंदाज़ा हो गया कि इमरान इसराइल में मौजूद फॉरेन एजेंट को कॉल कर रहा है। रॉकी स्पीकिंग। राब्ता मिलने पर दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, X2। इमरान ने X2 के लहजे में कहा, यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से रॉकी की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। रॉकी मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान इसराइली सदर के हुक्म पर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को इसराइली सदर ने सिल्वर प्रोजेक्ट का नाम दिया था। अब इत्तला मिली है कि जो साइंसदान इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्हें अगवा कर लिया है। तुम्हें ये मालूम करो कि उन्हें किसने और कैसे अगवा किया। इमरान ने तहकुमाना लहजे में कहा, ओके सर, मैं 3 घंटे बाद रिपोर्ट करता हूँ। दूसरी तरफ से रॉकी ने कहा तो इमरान ने रिसीवर क्रैडल पर रखा। जैसे ही उसने रिसीवर रखा, फ़ोन की घंटी बज उठी। X2। इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा,
طاہر صاحب اگر صاحب موجود ہوں تو ان سے میری بات کرا دیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ہاں سلیمان کیا بات ہے؟ اس مرتبہ عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ صاحب کرنل زید صاحب کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ انہیں فون کر لیں۔ سلیمان نے کہا اوکے میں کرنل صاحب کو فون کر لیتا ہوں، عمران نے کہا، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب کرنل زید بھی اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں گے، ان کی تو منگیتر وہاں کام کر رہی تھی۔ بلیک زیرو نے کہا کرنل فریدی صاحب کا فون آ چکا، اب کرنل زید کا فون آیا ہے، کچھ دیر بعد کرنل ڈی کا فون آ جائے گا۔ یہ سب سیکرٹ ایجنٹ ہے تو فوجی آفیسر، ایک میں ہی بیچارہ سویلین ہوں۔ عمران نے کرنل زید کے نمبر پریس کرتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے اس کی بات کا کوئی جواب تو نہ دیا، البتہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس دوران کرنل زید سے بھی رابطہ ہو گیا، اس نے واقعی اس موضوع پر بات کی اور اس کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ کام اسرائیل نے خود کیا ہے اور اب ڈرامہ کر رہا ہے۔ کرنل زید نے یہ بھی بتایا کہ وہ آج اسرائیل روانہ ہو رہا ہے تاکہ ڈاکٹر عابیلہ کو ٹریس کر سکے۔ عمران صاحب آپ جلدی آ گئے ہیں، اس لیے آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، میں ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ جیسے ہی عمران نے ریسیور کراڈل پر رکھا، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور چونکہ عمران نے بھی ناشتہ کرنا تھا اس لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ کرنل ڈی کا فون آ گیا، اس نے بھی یہی بتایا کہ وہ میجر پرمود کو ڈاکٹر مراد کی تلاش کے سلسلے میں اسرائیل بھیج رہا ہے۔ عمران صاحب یہ سب لوگ اسرائیل جا رہے ہیں تو ہمیں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے ہی عمران کرنل ڈی سے بات کر کے فارغ ہوا تو بلیک زیرو نے اس سے کہا تم اسرائیل میں سیکرٹ ایجنٹوں کا میلہ لگوانا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے کہکہا لگایا۔ اب اس کا کہکہا تھما نہیں تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ عمران نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بلیک زیرو کے کہکہے کو بریک لگ گئی۔ چیف راکی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے راکی کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس راکی رپورٹ، عمران نے X2 کی آواز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف اسرائیل کی تمام سیکرٹ ایجنسیاں سائنسدانوں کو ٹریس کر رہی ہیں لیکن ان کا کوئی بھی کلو نہیں مل رہا۔ دوسری طرف سے راکی کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ تم حالات پر نظر رکھو، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے فوراً رپورٹ دو۔ عمران نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ خود ہی تو سائنسدانوں کو غائب کرایا ہے، پھر بلا کلو کیسے ملے گا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے ڈرامہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بلیک زیرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہاری بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اسرائیل میں سیکرٹ ایجنٹوں کا میلہ لگ ہی رہا ہے۔ عمران نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب اسرائیل سے کسی بھلائی کی توقع کرنا حماقت سے کم نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے تم جولیا کو فون کر دو، وہ تمام ممبران کو اپنے فلیٹ پر طلب کر لے، میں بھی اسی کی طرف جا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا جبکہ بلیک زیرو جولیا کو کال کرنے لگا۔ اسرائیلی صدر اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کرنل ڈیوڈ، کرنل شمون، لارڈ میکالے اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس گردنیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ صدر صاحب کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سرخ ہو رہا تھا، وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افراد کو شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے تمہاری کارکردگی، یہ تمہارا شہر ہے، تمہارا ملک ہے، یہاں تمہیں ہر طرح کی سہولت حاصل ہے، لاتعداد وسائل مہیا ہیں، اس کے باوجود سائنس اغوا ہو گئے ہیں اور تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ انہیں کن لوگوں نے اغوا کیا ہے، صدر مملکت نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر جس طرح سائنسدان اغوا ہوئے ہیں اب ان کے پیچھے کوئی کلو بھی نہیں مل رہا، مجھے یقین ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ہاتھ ہے، کرنل ڈیوڈ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ صدر مملکت نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس طرح صرف وہی لوگ کارروائی کرتے ہیں اور اس جگہ تو ان کے لیے کارروائی کرنا بھی بہت آسان تھا کیونکہ عمران نے اس جگہ دیکھی ہوئی تھی اور سیکیورٹی پلان بھی اسی کا بنایا ہوا تھا، اپنے بنائے ہوئے پلان کا توڑ وہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے مؤدب لیکن بااعتماد لہجے میں کہا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اسرائیلی صدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سر وہ اتنے عظیم و شان منصوبے پر تنہا قابض ہونا چاہتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اسرائیلی صدر نے پوچھا۔ سر میں نے اسی نکتہ پر انویسٹیگیشن کرنی ہے اور میں بہت جلد آپ کو ثبوت بھی پیش کر دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم وہ ثبوت مہیا کر دو تو میں وہ ثبوت اقوام متحدہ میں پیش کروں گا اور پاکیزہ کو پوری دنیا میں تنہا کر دوں گا، اسرائیلی صدر نے کہا۔ یہ سر آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر، کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سر میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، GP7 کے چیف کرنل شمون نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صدر مملکت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر اگر یہ کارروائی پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ہے پھر تو پاکیزہ سیکرٹ سروس اسرائیل کا رخ نہیں کرے گی، اگر یہ کارروائی کسی اور کی ہے تو پھر پاکیزہ سیکرٹ سروس اسرائیل لازماً آئے گی، کرنل شمون نے کہا۔ سر کرنل صاحب کی بات میں کافی وزن ہے، صدر مملکت کے خصوصی مشیر لارڈ میکالے نے کہا۔ سر کرنل شمون صاحب اور لارڈ صاحب عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں، وہ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کارروائی ان کی نہیں ہے اسرائیل کا رخ لازماً کریں گے، کرنل ڈیوڈ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لارڈ میکالے نے کرنل شمون کی حمایت کی تھی جو کرنل ڈیوڈ کو اچھی نہیں لگی تھی۔ سر میرا تو خیال ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ کافرستانی، بلغارانی اور اردنی ایجنسیاں بھی اسرائیل کا رخ کریں گی کیونکہ ان سب کا یہی خیال ہوگا کہ یہ کارروائی ہم نے خود کی ہے، ڈائریکٹر انٹیلیجنس نے کہا۔ ہم یہ کارروائی کیوں کرتے؟ ہمارے تو 100 سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں، صدر مملکت نے کہا۔ سر راشیل صاحب کا بھی خیال درست ہے، یہ کارروائی خود جس نے بھی کی ہے شک ہم پر ہی کیا جائے گا، لارڈ میکالے نے کہا تو صدر مملکت سوچ میں ڈوب گئے۔
واقعی ایسا ہی ہوگا۔ ہمارا قریبی اور بااعتماد دوست ملک افغانستان صدر بھی ایسا ہی سوچے گا کیونکہ یہ مفادات کی بات ہے۔ صدر مملکت نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر سوچا تو ہم نے بھی ایسا ہی تھا، لیکن ہم سے پہلے ہی کوئی اور کارروائی کر گیا۔ لارڈ میکالے نے کہا، یہ ہماری سوچ تھی، اب آپ اس سوچ کا اعلان تو نہ کرتے پھریں۔ صدر مملکت نے ناراض سے لہجے میں کہا، سوری سر۔ لارڈ میکالے نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا، کسی اور کے بارے میں آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ کارروائی یقیناً پاکستان سیکرٹ سروس کی ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، کرنل صاحب آپ بھی فی الحال یہ امکان کی بات کر رہے ہیں، اور امکان یہ بھی ہے کہ یہ کارروائی کرائمیا نے کافرستان نے کی ہو یا گریٹ لینڈ باچان شوگران وغیرہ نے۔ کرنل شمون نے کہا، کرنل صاحب جب تک آپ پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف ثبوت پیش نہیں کر دیتے تمام ممالک پر شک کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے کرنل ڈیوڈ سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سر راشیل صاحب نے امکان ظاہر کیا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل دیگر ایجنسیاں بھی اسرائیل کا رخ کر سکتی ہیں۔ اگر ان ممالک کی ایجنسیاں اسرائیل میں آئیں تو وہ اسرائیل کے مفاد کو نقصان بھی پہنچائیں گی۔ لارڈ میکالے نے کہا، کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ اسرائیل کو نقصان پہنچائے؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا، کرنل صاحب لارڈ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس وقت جذبات سے نہیں بلکہ تحمل اور بردباری سے معاملات کو سلجھانا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بات کرتا، میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور پریزیڈنٹ آفس کا سیکیورٹی آفیسر اندر آ گیا۔ اس نے صدر صاحب کو سلیوٹ کیا، پھر ایک کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ GP5 کی طرف سے اس کارروائی کے متعلق ایک اہم خبر آئی ہے۔ کرنل ڈیوڈ صاحب آپ باہر جا کر یہ خبر سن سکتے ہیں۔ صدر صاحب نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتے ہوئے کہا، چونکہ میٹنگ سائنسدانوں کے اغوا کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اسی لیے صدر صاحب نے ہدایت کر دی تھی کہ اگر اس سے متعلق کوئی اطلاع آ جائے تو وہ میٹنگ کے دوران دے دی جائے۔ صدر صاحب کا حکم سن کر کرنل ڈیوڈ میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات تھے۔ ان تاثرات کو دیکھتے ہی میٹنگ کے شرکاء کو اندازہ ہو گیا کہ اطلاع بہت ہی اہم ہے۔ سر میں نے کہا تھا نا کہ میں جلد ہی ثبوت پیش کر دوں گا، لیجیے میں ثبوت لے کر آیا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود تمام افراد کے چہروں پر بھی جوش کے تاثرات آ گئے۔ کرنل صاحب کیا ثبوت ملا ہے پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف؟ لارڈ میکالے نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ سر لیبارٹری سے ایک شناختی کارڈ ملا ہے، یہ آدھے سے زیادہ جل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صاف پہچانا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی کارڈ ہے، یہ دیکھیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اس نے ایک کارڈ صدر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ سب کی پرتجسس نظریں کارڈ کی طرف اٹھی، لیکن کرنل شمول نے گہرا سانس لیا۔ کرنل صاحب جو لوگ اتنی بڑی کارروائی کرنے کے لیے آتے ہیں کیا وہ اپنی جیب میں اپنی شناخت لے کر آتے ہیں؟ کرنل شمول نے تندیہ لہجے میں کہا تو اسے لگا جیسے بہت سے غباروں میں سے ہوا نکل گئی ہو۔ پھر یہ کارڈ لیبارٹری میں کیسے پہنچ گیا؟ کرنل ڈیوڈ نے ہکلاتے ہوئے کہا تو کرنل شمول نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس نے کرنل ڈیوڈ کی چوری پکڑ لی ہو۔ کرنل ڈیوڈ نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ یہ حقیقت تھی کہ یہ کارڈ اس نے جعلی تیار کرایا تھا۔ میٹنگ سے پہلے ہی وہ ساری تیاری کر کے آیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کارروائی پاکستان سیکرٹ سروس کی ہے اور وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرنے کی اجازت لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف اسے کوئی ثبوت نہیں مل سکے گا، چنانچہ اس نے جذبات میں آ کر یہ کام کیا تھا۔ یہ کارڈ پاکستانی سائنسدان کا بھی تو ہو سکتا ہے، ڈائریکٹر انٹیلیجنس نے کہا۔ نہیں، پاکستانی سائنسدان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ان سے لے لیا گیا تھا اور یہ دونوں چیزیں اب تک حکومت اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ صدر صاحب نے انکار کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر یہ کارڈ سلور لیبارٹری کے اندر کیسے پہنچا؟ لارڈ میکالے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے وہ ہمیں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کارروائی پاکستان سیکرٹ سروس کی ہے، کرنل شمون نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کہے۔ سر یہ کارڈ پاکستان سیکرٹ سروس پہ گرا سکتی ہے تاکہ یہ تاثر بھی ادا کیا جا سکے جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو چکا ہے، ڈائریکٹر انٹیلیجنس نے کہا۔ اب ہم ایک حتمی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ کارروائی صرف پاکستان سیکرٹ سروس کی ہی نہیں ہے بلکہ کافرستان، بلغاریہ، کرائمیا، گریٹ لینڈ باچان اور شوگران بھی یہ کارروائی کر سکتے ہیں، صدر صاحب نے کہا۔ یس سر، اب یہ کرنل ڈیوڈ اور کرنل شمون صاحب کا کام ہے کہ وہ جلد از جلد اصل حقائق تک پہنچیں اور نہ صرف سائنسدانوں کو واپس لائیں بلکہ مجرموں کو بھی گرفتار کریں تاکہ اسرائیل اپنا عظیم پروجیکٹ مکمل کرے، لارڈ میکالے نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ سائنسدانوں کو تلاش کریں گے جبکہ کرنل شمون اسرائیل میں آنے والی ایجنسیوں پر نظر رکھیں گے۔ اگر اسرائیل آنے والے سیکرٹ ایجنٹ اسرائیل کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرنے لگے تو کرنل شمون ان کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ اسرائیل کے مفاد کے خلاف کسی کو بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، صدر مملکت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جس کا مطلب تھا کہ میٹنگ اختتام کو پہنچی۔ صدر صاحب کو اٹھتے دیکھ کر باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور صدر مملکت کا سیکیورٹی عملہ اندر آ گیا۔ صدر صاحب ان کے درمیان میں باوقار انداز میں چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ سر، سائنسدانوں کے غائب ہونے میں اسرائیلی حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، راکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت یروشلم کی اسٹیٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 40B میں موجود تھا۔ یہ کوٹھی راکی نے انہیں مہیا کی تھی۔ عمران کے ساتھ جولیا صفدر، تنویر چوہان، نعمانی ٹائگر، جوانا اور جوزف آئے تھے۔ جوزف اور جوانا کے علاوہ باقی سب افراد میک اپ میں تھے۔ وہ مختلف گروپس کی صورت میں اور مختلف راستوں سے یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یروشلم میں داخلہ کافی مشکل ہوگا، لیکن خلاف توقع وہ نہایت آسان
आसानी से दारुल-हुकूमत में दाखिल हो गए थे, उन्हें कहीं भी कोई खुसूसी चेकिंग नजर नहीं आई थी। तुम ये बात किस बुनियाद पर कह रहे हो? इमरान ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा। सारे सिलसिले में इसराइली सदर ने जो मीटिंग की है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, रॉकी ने कहा। फिर उसने जेब से एक छोटा सा कैसेट प्लेयर निकाला और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही इसराइली सदर और दीगर अफराद की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कर्नल डेविड बाजेद था कि साइंसदानों को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने अगवा किया है। सब खामोशी और तवज्जो से रिकॉर्डिंग सुनते रहे। ये बकवास है, ढोंग है, दुनिया को धोखा देने के लिए ये मीटिंग की गई है, ये सब ड्रामा है, तनवीर ने जोशीले लहजे में कहा। फिर उसने सबके चेहरों की तरफ देखा, सबके चेहरों पर मुख्तलिफ तासुरात थे। तुम्हारा क्या ख्याल है जूलिया? इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। मैं तो बहुत उलझ गई हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला केस है कि अभी एक हैरत ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। इसराइल का इंसानियत की फलाह के लिए कोई मंसूबा बनाना किसी अजूबे से काम नहीं है। फिर पाकिस्तान को इसमें शमूलियत की दावत देना, पाकिस्तान का भी इसमें शामिल हो जाना, ये सब तो मेरी समझ से बालातर है, जूलिया ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा। इमरान साहब, मिस जूलिया ठीक कह रही हैं, ये सोचना समझना आपका काम है। आप हमें हुक्म तो दे दें कि ये काम करना है और बस। इस मरतबा जोहान ने इमरान से मुखातिब होते हुए कहा। इमरान साहब, वाकई इम्कान ये है कि ये कार्रवाई क्रीमिया, ग्रेटलैंड, बाचान, रूसिया, शुगरान या काफिरिस्तान की भी हो सकती है, सफदर ने कहा। लेकिन हम बैक वक्त इन तमाम ममालिक में कार्रवाई नहीं कर सकते, नुमानी ने कहा। इमरान साहब, सदारती मीटिंग में शरीक अफराद तो बल्गानिया और उर्दन पर भी शक कर रहे हैं, जोहान ने कहा। नहीं, ये बल्गानिया और उर्दन का काम नहीं है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसराइल उसे तनहा मुकम्मल नहीं कर सकता। बल्गानिया और उर्दन कैसे कर सकते हैं? इमरान ने कहा। इमरान साहब, ये भी तो देखिए कि अब वो फार्मूला मुकम्मल होने वाला था, अब तो कोई भी मुल्क इस फार्मूले से फ़ायदा उठा सकता होगा, नुमानी ने कहा। नहीं, अब इस मंसूबे पर बहुत काम होना था। मेरा नहीं ख्याल कि साइंसदानों से 4-5 साल पहले से ये मंसूबा मुकम्मल हो पाता, इमरान ने कहा। इमरान साहब, फिर तो इसराइल को इसके मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये काम उसके किसी और मुल्क का है, सफदर ने कहा। हाँ, और मुल्क भी ऐसा जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर तो इमरान साहब, क्रीमिया, रूसिया, ग्रेटलैंड, शुगरान और काफिरिस्तान पर ही शक किया जा सकता है, जोहान ने कहा। हाँ, ये बावसाइल मुल्क हैं, ये काम उन्हीं में से किसी का है। हमने जो सिक्योरिटी प्लान बनाया था, उसे तोड़ना भी किसी आम मुल्क या मुजरिम तंजीम के बस का काम नहीं है, इमरान ने कहा। तो फिर क्या हम बारी बारी सब मुल्कों में जाएं और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करें? तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, इन सब मुल्कों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्रवाई इसराइल में हुई है, लिहाजा कोई ना कोई क्लू हमें यहीं से मिल जाएगा, इमरान ने कहा। इमरान, तुम्हारे ताल्लुकात और राब्ते मालूमात फ़रोख्त करने वाले इदारों से भी हैं, तुम ये मालूमात तो हासिल कर सकते हो कि ये कार्रवाई किस मुल्क की है, जूलिया ने कहा। मैं तो चाहता था कि हम खुद ही भाग दौड़ कर ये मालूम करें, ताकि इमरान इतना कहकर खामोश हो गया। जूलिया और दीगर अफराद समझ गए थे कि इमरान रॉकी की वजह से खामोश हो गया है, वरना ताकि उसके बाद उसने कहना था कि तुम्हारे कंजूस चीफ को बड़ी रकम खर्च ना करना पड़े। हमारी भाग दौड़ में बहुत सा वक्त सर्फ हो जाना है, जबकि आज का दौर तो बहुत तेज़ है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे खुशी हुई थी कि इमरान ने रॉकी के सामने एक्सट्रो की बुराई नहीं की थी। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा। और फिर उसने अपना सेल फ़ोन निकाला। ये उसका मखसूस सेल फ़ोन था जिसका नेटवर्क उसने सरदावर के साथ मिलकर खुद तैयार किया था, और ये सेल फ़ोन दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल हो सकता था। सेल फ़ोन पर नंबर्स प्रेस करने के बाद उसने सेट कान से लगा लिया। स्काई एसोसिएशन रब्ता कायम होने के बाद दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। हम प्रिंस ऑफ ढम बोल रहे हैं, अपने ब्लैक हॉर्स से बात कराओ, इमरान ने बारोब लहजे में कहा। जनाब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। अपने मुंह से बोल रहे हैं मादाम, इमरान ने अपने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। सर, मेरा मतलब है कि आप किस इलाके से बात कर रहे हैं? लड़की ने चलाए हुए लहजे में कहा। हम रियासत ढम के वली अहद हैं, तो अपनी रियासत से ही बात करेंगे ना, इमरान ने कहा। ओके सर, मैं आपसे बात करवाती हूँ, लड़की ने कहा, फिर खामोश हो गई। यस, ब्लैक हॉर्स स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। तुम कैसे ब्लैक हॉर्सों के बगैर हनहनाए बोल रहे हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, यू कौन हो तुम? जल्दी बताओ, मेरे रिवॉल्वर की गोलियां बेताब हो रही हैं। दूसरी तरफ से ब्लैक हॉर्स की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम्हारा रिवॉल्वर रियासत ढम में चल सकता है तो आ जाओ, प्रिंस ऑफ ढम तुम्हारी गोलियों का मुंतज़िर है, इमरान ने बदस्तूर मुंह बनाते हुए कहा। प्रिंस ऑफ ढम, ओ तो ये तुम हो? हाँ, तुम ही हो सकते हो, तुम्हारे अलावा और किसी में जुर्रत नहीं है कि वो ब्लैक हॉर्स से मजाक करे। दूसरी तरफ से बोलने का अंदाज बेतकल्लुफ़ाना हो गया था। मालूमात फ़रोख्त करने का तुम्हारा धंधा अब क्रीमिया तक महदूद है या तुमने कोई तरक्की भी की है? इमरान ने कहा। अब मेरा कारोबार कई मुल्कों तक फैला हुआ है, यूँ समझ लो कि आधे से ज़्यादा दुनिया स्काई एसोसिएशन की नज़रों में है। दूसरी तरफ से ब्लैक हॉर्स ने फहरिया लहजे में कहा। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी आजमाइश करना चाहता हूँ, इमरान ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। हाँ, बिल्कुल आजमा लो, ब्लैक हॉर्स तुम्हारी हर आजमाइश पर पूरा उतरेगा, ब्लैक हॉर्स ने कहा। तो फिर सुनो, इसराइल की एक साइंस लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस मंसूबे को सिल्वर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। एक रात इस लेबॉर्ट्री से साइंसदानों को अगवा कर लिया गया, लेकिन मालूम नहीं कि अगवा किसने किया है।
اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ یہ اغوا پاکیزہ، کافرستان، ایکریمیا یا گریٹ لینڈ وغیرہ میں سے کسی نے کرایا ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ اغوا کس ملک کے ایجنٹوں نے کیا ہے؟ عمران نے کہا، پرنس اسرائیل کو تو صرف اور صرف تمہارے ملک پاکیزہ پر شک کرنا چاہیے تھا، وہ دوسرے ملکوں پر شک کیوں کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے بلیک ہارس نے ہنستے ہوئے کہا، اس لیے کہ اغوا ہونے والے سائنسدانوں میں پاکیزہ کا بھی ایک سائنسدان شامل ہے، لیکن اس کے باوجود کرنل ڈیوڈ کو یقین ہے کہ یہ کارروائی پاکیزہ کے ایجنٹوں کی ہے، لیکن دوسرے حکام پاکیزہ کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک پر بھی شک کر رہے ہیں۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اوکے پرنس، 1 گھنٹے بعد مجھے دوبارہ کال کر لینا۔ دوسری طرف سے بلیک ہارس نے کہا، اب تو معاوضہ بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دو تاکہ تمہیں معاوضہ بھی ادا کیا جا سکے۔ عمران نے کہا، پرنس تم میری آزمائش کر رہے ہو، میں آزمائش پر پورا اتر جاؤں تو پھر تم اپنے معیار کے مطابق مجھے انعام دے دینا، تم سے معاوضہ لینے کی گستاخی میں نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے بلیک ہارس کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد کال منقطع ہو گئی۔ چونکہ عمران نے سیل فون سیٹ کا اسپیکر آن کیا ہوا تھا، اس لیے سب نے ان کی گفتگو سنی۔ تمہارے رابطے اتنے وسیع ہیں کہ کل دنگ رہ جاتی ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کاش یہ سارے رابطے ختم ہو جائیں، صرف ایک جگہ رابطہ ہو جائے۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کس جگہ رابطہ عمران صاحب؟ نعمانی نے بے اختیار پوچھا تو جولیا نے فوراً اسے آنکھیں دکھائی، میں جولیا کے دل سے رابطہ قائم ہونے کی بات کر رہا ہوں، کاش ایسا ہو جائے۔ عمران نے کہا، جولیا کو توقع تھی کہ عمران یہی بات کرے گا، اسی لیے اس نے نعمانی کو آنکھیں دکھائی تھی۔ عمران کی بات سن کر نعمانی شرمسار ہو گیا، جیسے عمران نے جولیا سے متعلق نہیں بلکہ اس کے متعلق بات کہی ہو۔ عمران کو توقع تھی کہ اس کی بات کے جواب میں جولیا یا تنویر کچھ کہے گا، لیکن خلاف معمول وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ عمران صاحب، بلیک ہارس تو معلومات حاصل کرے گا، لیکن اب آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ یہ کارروائی کس کی ہو سکتی ہے؟ صفدر نے باتوں کا رخ بدلنے کی خاطر کہا، کچھ دیر پہلے جولیا نے کہا تھا کہ یہ کیس ہم پر حیرتوں کے پہاڑ گرا رہا ہے، تو غلط نہیں کہا۔ میں خود بھی الجھ گیا ہوں اور صرف سوچے ہی جا رہا ہوں۔ عمران نے کہا، تمہارا ریڈی میڈ کھوپڑی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی ہے۔ تنویر نے کہا، میرا خیال ہے کہ بہت دنوں سے سلیمان نے مجھے مونگ کی دال نہیں کھلائی، اس لیے میری کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ سب سمجھ رہے تھے کہ اس بار ان کے سامنے کلجا ہوا کیس آ گیا ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ عمران نے وقت دیکھا، پھر اس نے جیب میں سے سیل فون نکال کر بلیک ہارس کے نمبر پریس کیے۔ مکمل نمبر پریس ہوتے ہی دوسری طرف بیل جانے لگی۔ پرنس آف ڈم اسپیکنگ، بلیک ہارس سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، ہولڈ آن کیجیے۔ اس مرتبہ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، یس بلیک ہارس اسپیکنگ۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلیک ہارس کی آواز سنائی دی، کمال ہے بھائی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہارس انسانوں کی طرح فون کرنے لگے ہیں۔ عمران نے کہا، او پرنس یہ تم ہو؟ دوسری طرف بلیک ہارس نے کہا۔ عمران اس کا لہجہ سن کر چونک پڑا، کیونکہ بلیک ہارس کا لہجہ بوجھا بوجھا تھا۔ کیا ہوا بلیک ہارس، تم پریشان لگ رہے ہو؟ عمران نے کہا، پرنس بلیک ہارس ناکام ہو گیا ہے، تمہاری آزمائش پر پورا نہیں اتر سکا۔ مجھے خود پر بہت ناز تھا پرنس، لیکن اب میں شاید یہ بزنس چھوڑ دوں۔ بلیک ہارس نے جذباتی آواز میں کہا، تمہیں معلومات نہیں مل سکی، کوئی بات نہیں، اس میں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پرنس میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا ہے، حالانکہ میں نے اپنے ذرائع سے کہہ دیا تھا کہ چاہے جتنی رقم خرچ ہو جائے وہ پرواہ نہ کریں۔ میں نے صرف اسرائیل سے ہی نہیں بلکہ ایکریمیا اور دوسرے ممالک سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اسرائیل سے اغوا ہونے والے سائنسدان کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہیں۔ بلیک ہارس کی آواز سنائی دی، اوکے میں خود یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور سنو، تم نے میرے لیے کام کیا ہے، یقیناً تمہاری رقم بھی خرچ ہوئی ہے، تمہارا جتنا خرچہ ہوا ہے مجھے بتا دو، اپنے بینک کی تفصیلات کے ساتھ میں تمہاری خرچ کی ہوئی رقم تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ عمران نے کہا، نو پرنس تھینکس۔ دوسری طرف سے بلیک ہارس نے کہا، اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے کندھے جھکائے، پھر اس کے اپنا سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ میرا خیال ہے یہ بلیک ہارس کوئی چھوٹی موٹی پارٹی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں یہ چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے، بلکہ اس کا بزنس دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک میں پھیلا ہوا ہے، اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ یہ پتال سے بھی خبر نکال لاتا ہے۔ عمران نے کہا، تو پھر یہ ہمارے معاملے میں ناکام کیوں ہو گیا ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسی لیے کہ یہ انتہائی سیکرٹ گیم کھیلی گئی ہے۔ عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کارروائی اسرائیل نے ہی کی ہے، اسرائیل کی سرزمین پر اتنی خفیہ کارروائی کوئی اور ملک تو نہیں کر سکتا۔ صفدر نے کہا، عمران میں تو صفدر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، یہ کارروائی یقیناً اسرائیل کی ہے، اور ہم دونوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسرائیلی صدر نے ایسی میٹنگ کی ہے۔ اس کا خیال یہی ہوگا کہ جب اس میٹنگ کی کارروائی ہمارے سامنے ہوگی تو ہم اسرائیل کی طرف سے مطمئن ہو کر کسی اور کا رخ کر لیں گے، جولیا نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم معلومات کہاں سے حاصل کریں؟ نعمانی نے کہا، نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسرائیلی صدر کے مشیر ہاس لارڈ مکالے مجھے سب سے بڑا ڈرامے باز لگا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میٹنگ کا اسکرپٹ بھی اس نے لکھا ہے، لہٰذا ہم سب اس سے اگلوا سکتے ہیں۔ تنویر نے کہا، کیوں عمران تمہارا کیا خیال ہے؟ جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تم پاکیزہ سیکریٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہو، تمہارے حکم کو میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ عمران نے کہا، میں نے یا تنویر نے کوئی فیصلہ نہیں دیا بلکہ ایک رائے پیش کی ہے جسے تم چاہو تو رد و بدل کر سکتے ہو، کیونکہ تم اس ٹیم کے لیڈر ہو، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ اوکے تم لارڈ مکالے سے گپ شپ کر کے دیکھ لو، عمران نے جولیا کی بات کا صح جواب دینے کے بجائے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ کارروائی اسرائیلی حکومت نے نہیں کی، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی۔ جولیا کو امید تھی کہ اس کے خشک لہجے کے جواب میں عمران بھی کوئی سخت بات کرے گا، لیکن اس کا نرم لہجہ دیکھ کر جولیا کو حیرت ہو رہی تھی۔ عمران لگتا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ الجھ گئے ہو، جولیا نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آ رہی نا؟ عمران نے کہا،
لاڈ مکالے پر تو ہم رات کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں، فی الحال ہم گھومتے پھرتے ہیں، شاید اتفاقاً کوئی بات معلوم ہو جائے۔ جوہان نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم 2 اور 3 کے گروپ میں شہر میں گھومو پھرو۔ عمران نے اس بات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اور جوہان چلے جاتے ہیں جبکہ تنویر، صفدر اور نعمانی چلے جائیں گے۔ جولیا نے کہا، اوکے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران نے کہا، لیکن عمران تم ٹائیگر، جوزف اور جوانا کیا کرو گے، اور راکی کس کے ساتھ رہے گا؟ جولیا نے کہا، راکی ایک بار پھر سرکاری حلقوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ٹائیگر انڈر ورلڈ کا ٹائیگر ہے، لہٰذا یہ یہاں کے انڈر ورلڈ کا وزٹ کرے گا۔ جوزف، جوانا اور میں بھی کہیں نہ کہیں چلے ہی جائیں گے۔ عمران نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا، اوکے جولیا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کار میں بیٹھے تھے اور کار ایک سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوہان تھا اور جولیا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مس جولیا، میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی اسرائیلی حکومت کی نہیں ہے، جوہان نے کہا۔ اس موضوع پر بہت بحث ہو چکی ہے، اس لیے فی الحال اس موضوع کو رہنے دو اور ساری توجہ اس بات پر لگا دو کہ کہیں ہمارا تعاقب تو نہیں ہو رہا۔ جولیا نے بیزار سے لہجے میں کہا، یس مس جولیا، آپ کی بات درست ہے، میرا خیال ہے بلیک کلر کی کرولا ہمارے تعاقب میں ہے، جوہان نے مرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس بات کی اطلاع عمران کو دے دوں، جولیا نے کہا۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ میں سے اپنا سیل فون نکالا اور عمران کے نمبر پریس کرنے لگی۔ علی عمران MS CDS یا آسکن اسپیکنگ۔ رابطہ ملنے پر عمران کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران، میں جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ جولیا، تم بولا نہ کرو بلکہ چہکا کرو، دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ چہکا کروں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری آواز بلبل کی آواز سے ملتی ہے اور بلبل تو چہکتی ہے، لہٰذا تم بھی چہکا کرو، عمران نے کہا۔ عمران، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ کالے رنگ کی ایک کرولا ہمارے تعاقب کر رہی ہے، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ صرف پاکیزیا میں ہی لڑکے لڑکیوں کا تعاقب کرتے ہیں، یہ کام تو یہاں اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے، عمران نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ان تعاقب کرنے والوں سے ہم ہوتے نمٹ لیں گے، جولیا نے غصے سے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے کال منقطع کر دی۔ مس جولیا، میرا خیال ہے ہمیں شہر سے باہر جا کر ان سے ہیلو ہائی کرنی چاہیے، جوہان نے کہا۔ ہاں تم ایسٹ فورٹ کی طرف لے چلو، جولیا نے اس بات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ متعدد بار اسرائیل آ چکے تھے، اسی لیے اسرائیل کے چپے چپے سے واقف تھے۔ جوہان نے اگلے چوک سے گاڑی اس روڈ پر موڑ لی جو ایسٹ فورٹ کی طرف جاتا تھا۔ 10 منٹ بعد ٹریفک کا رش کم ہونے لگا۔ پھر مزید 15 منٹ بعد سڑک پر ان کی کار تھی اور ان کی کار کے پیچھے بلیک کلر کی کرولا تھی۔ ان 2 گاڑیوں کے علاوہ دور دور تک کسی اور گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جوہان نے دور دور تک نظریں دوڑائیں تاکہ کار کو سڑک پر اس طرح روکے کہ پچھلی کار آگے نہ جا سکے۔ کچھ فاصلے پر اسے سڑک پر درخت کی ایک موٹی ٹہنی گری ہوئی دکھائی دی۔ اس ٹہنی نے سڑک کا آدھا حصہ روکا ہوا تھا۔ جوہان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے رفتار آہستہ کر لی۔ اس ٹہنی کے قریب جا کر جوہان نے کار روک لی۔ اب سڑک مکمل طور پر بلاک ہو گئی تھی۔ جوہان اور جولیا کار سے نیچے اتر آئے۔ جوہان نے کار کا بونٹ اٹھا دیا۔ چند لمحوں بعد بلیک کرولا ان کی کار کے قریب آ کر رک گئی۔ کار میں ڈرائیور سمیت 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، جولیا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جولیا کی بات سن کر وہ تینوں کار سے نیچے اتر آئے اور جولیا اور جوہان کے قریب آ گئے۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے ان دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان تینوں کے ہاتھ اپنی جیبوں میں تھے۔ کیا ہوا ہے تمہاری کار کو؟ پچھلی کار کے ڈرائیور نے ان کو گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری جیبوں میں جو اسلحہ ہے وہ نکال لو، کہیں تمہارے دلوں میں حسرت نہ رہ جائے کہ تم اپنی گنیں نہیں نکال سکے، جولیا نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جولیا کی بات سن کر پہلے تو وہ تینوں چونکے، پھر ان کے ہاتھ جیبوں سے باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے۔ برٹی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تعاقب سے آگاہ ہو گئے ہیں، اسی لیے جنگل کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے آدمی نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کے مشین پسٹلز کا رخ دونوں کی طرف ہو گیا۔ اچھا ہی ہوا ہے کہ اب انہیں کار میں ڈالتے ہوئے کسی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، برٹی نے کہا۔ تم زندہ حالت میں کار میں بیٹھو گے یا تمہارے مردہ جسموں کو کار میں ڈالنا پڑے گا؟ برٹی نے اس مرتبہ جولیا اور جوہان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ جوہان، یہ مشین پسٹل اصلی ہیں، جولیا نے برٹی کی بات کا جواب دینے کی بجائے جوہان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مشین پسٹلز تو اصلی ہیں لیکن ان تینوں کو چلانے نہیں آتے، یہ بیچارے اناڑی ہیں، جوہان نے کہا۔ ہم اناڑی ہیں تو تم ہی پر فائر کر کے تجربہ حاصل کر لیتے ہیں، تمہارے بعد اس سویٹ گرل سے کھیلیں گے اور کھیلنے کے بعد سوال جواب کریں گے، برٹی نے ہوس بھری نظروں سے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جوہان کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ اس نے ٹریگر پر دباؤ بڑھا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ ٹریگر دباتا جولیا حرکت میں آ گئی۔ وہ کھلتے ہوئے کسی طاقتور اسپرنگ کی مانند اچھلی، اس کے ہاتھ برٹی کے ہاتھ پر اور پاؤں کی ٹھوکر جیکی کے ہاتھ پر پڑی، جس کے نتیجے میں ان دونوں کو مشین پسٹل ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ جولیا کی حرکت میں آتے ہی جوہان بھی حرکت میں آ گیا۔ اس نے اچھل کر تیسرے آدمی کے سینے میں ٹھوکر رسید کر دی، جس کی وجہ سے وہ اچھل کر دور جا گرا۔ مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا۔ پھر ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ جوہان کا ریوالور اس کی جیب سے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور جوہان کی چلائی ہوئی گولی اس تیسرے آدمی کے ماتھے میں جا لگی۔ اس آدمی کی چیخ بلند ہوئی اور وہ کئی فٹ اوپر اچھلا اور پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس آدمی پر گولی چلانے کے بعد جوہان نے جولیا کی طرف دیکھا۔ جولیا نے جیکی کے سینے میں ایک ضرب لگائی تھی
اور جیکی فضا میں اچھلتا ہوا سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک درخت سے جا ٹکرایا تھا۔ درخت سے ٹکرانے کے بعد وہ بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چوہان نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور جیکی کی بھی دلہراش چیخ بلند ہوئی۔ بس بیٹی اب ساکت ہو جاؤ ورنہ اپنے ساتھیوں کی طرح مارے جاؤ گے، چوہان نے کرخت لہجے میں کہا۔ چوہان کی آواز سن کر بیٹی قطعی ساکت ہو گیا۔ ہم قطعاً تمہیں مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم پر مشین پسٹل تان کر تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی، چوہان نے بیٹی کے قریب آتے ہوئے کہا، لیکن بیٹی نے چوہان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مسٹر برٹی، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم ہمارا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ اس مرتبہ جولیا نے کہا، تم کسی بھی صورت بچ نہیں سکو گے، مسٹر اینڈ مس برٹی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تمہیں ہماری پرواہ نہیں ہونی چاہیے، وہ دیکھو تمہارے ساتھی ٹھنڈے بھی ہو چکے ہیں، اگر تم نے ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیے تو چند لمحوں بعد تم بھی اسی پوزیشن میں آ جاؤ گے، چوہان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شاباش، اپنے بارے میں بتانا شروع کر دو، جولیا نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ برٹی نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا۔ جیسے ہی اس نے سر کو جھٹکا دیا ایک اور دھماکہ ہوا اور برٹی چیخ کر الٹ گیا۔ اس کا ایک کان اڑ گیا تھا اور کان سے خون بہنے لگا تھا۔ چوہان نے اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ برٹی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس کے حلق سے ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ چوہان نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر اٹھانا چاہا لیکن جیسے ہی وہ جھکا برٹی نے اس کے ماتھے پر مکہ مارا۔ یہ بہت زوردار مکہ تھا۔ چوہان الٹ کر زمین پر گر گیا۔ چوہان کے گرتے ہی برٹی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جولیا نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے برٹی کے اڑے ہوئے کان پر بوٹ کی ٹو رسید کر دی جس کی وجہ سے برٹی کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کا ذہن بھی تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ لیکن جولیا نے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری، برٹی کے کئی دانت ٹوٹ گئے اور وہ چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا چوہان نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ چوہان کی گرفت کچھ زیادہ ہی سخت تھی اس لیے برٹی کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل گئی۔ دانتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جولیا سے لڑائی کے دوران کان پر لگنے والی ضرب کی وجہ سے اس کی آنکھ سوج گئی تھی اور ایک کان اڑ گیا تھا۔ ان سب باتوں نے اس کے چہرے کو خوفناک بنا دیا تھا۔ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو ورنہ ابھی تو تم سسکتے ہوئے نظر آؤ گے، چوہان نے اس کی گردن پر گرفت کچھ ہلکی کرتے ہوئے کہا۔ میرا تعلق جی پی 7 سے ہے، کرنل شمعون تت تمہیں نہیں چھوڑے گا، برٹی نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ سلور سائنس لیبارٹری میں کارروائی جی پی 7 نے کی تھی، چوہان نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہیں، برٹی نے کہا۔ تو پھر جی پی 5 نے کی ہوگی، چوہان نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، نن نے بھی نہیں کی، برٹی نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس نے یہ کارروائی کی ہے؟ کس نے سائنسدانوں کو اغوا کیا ہے؟ چوہان نے گھراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں، کرنل ڈیوڈ اس کیس پر کام کر رہا ہے، برٹی نے کہا۔ تو چوہان نے اس کی گردن کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے دیا۔ اس کے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، جس اونچی سطح کا یہ کھیل تھا۔ برٹی جیسے عام ایجنٹ کو اس کے بارے میں معلومات ہو بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے چوہان نے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ گردن توڑنے کے بعد چوہان نے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ آئیے مس جولیا واپس چلیں، چوہان نے کار کا بونٹ نیچے گرانے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو جولیا بھی سائیڈ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ چوہان نے کار بیک کر کے موڑی اور پھر کار انتہائی تیز رفتاری سے شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ پھر سڑک کا ایک موڑ مڑتے ہی چوہان کو فل بریک لگانے پڑے، لیکن فل بریک لگانے کے باوجود ان کی کار بڑے بڑے پتھروں سے جا ٹکرائی جو سڑک پر پڑے ہوئے تھے۔ کار پتھروں سے ٹکرائی تو ان دونوں کو زوردار جھٹکا لگا۔ چوہان کا سر اسٹیئرنگ سے اور جولیا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ ان کے ذہن تاریک ہوتے چلے گئے جبکہ 2 درجن کے قریب مسلح افراد ان کی کار کی طرف بڑھے۔ انہوں نے انہیں کار سے کھینچ لیا۔ شاہ اراڈان اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انٹرکام کی مترنم گھنٹی بجنے لگی۔ یس، انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا۔ شاہ معظم، کرنل زید صاحب تشریف لائے ہیں، دوسری طرف سے ان کے پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، بھیج دیں انہیں، شاہ اراڈان نے کہا۔ پھر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ان کے آفس کا دروازہ کھلا اور کرنل زید صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے شاہ کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیں، شاہ اراڈان نے باوقار لہجے میں کہا تو کرنل زید صوفے پر بیٹھ گیا۔ شکریہ شاہ معظم، صوفے پر بیٹھنے کے بعد کرنل زید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر عابیلہ صرف آپ کی کزن اور شاہی خاندان کی فرد ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کی ایک اہم سائنسدان بھی ہے اور ان کا اسرائیل سے غائب ہو جانا ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے، شاہ اراڈان نے کہا۔ شاہ معظم، ہم بھی تشویش میں مبتلا ہیں، ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ڈاکٹر صاحبہ ہمارے درمیان ہوں گی، کرنل زید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسرائیل سے یہ سائنسدان کیسے اغوا ہوئے ہیں اور یہ کس نے کیے ہیں؟ شاہ اراڈان نے پوچھا۔ شاہ معظم، ابھی تک کسی کو بھی اس بارے میں معلومات نہیں مل سکی، بعض اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ ان سائنسدانوں کو پاکیزہ سیکرٹ ایجنسی نے اغوا کیا ہے، کرنل زید نے کہا۔ پاکیزہ کے ایک سائنسدان بھی تو اس لیبارٹری میں کام کر رہے تھے، شاہ اراڈان نے کہا۔ جی ہاں شاہ معظم، اس کے باوجود سب سے زیادہ شک پاکیزہ پر ہی کیا جا رہا ہے، کرنل زید نے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا پاکیزہ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ شاہ اراڈان نے کہا۔ شاہ معظم، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سروس اس وقت حرکت میں آتی ہے جب پاکیزہ یا عالم اسلام کے مفاد کے خلاف کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہو۔ یہ سروس کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتی۔ کسی ملک کے سائنسدان کو اغوا کر لینا، کسی ملک کے سائنسی فارمولے یا قیمتی دستاویزات چرا لینے جیسے گھٹیا کام یہ ایجنسی بالکل نہیں کرتی، لہٰذا میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ کارروائی پاکیزہ نے نہیں کرائی، کرنل زید نے کہا۔ تو شاہ اراڈان نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا۔
ہمارا بھی یہی خیال ہے، مسلمان ایسی گھٹیا حرکتیں کبھی نہیں کرتے، ایسے مجرمانہ کام ہے کرائمیا، روسیہ، اسرائیل اور کافرستان جسے ممالک کرتے ہیں، شاہ رڈان نے کہا۔ جی ہاں شاہ معظم آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ یہ کام اسرائیل نے خود کیا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق سلور پروجیکٹ مکمل ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا، اسی لیے اسرائیل نے یہ چال چلی ہے۔ اس طرح اسرائیل اس پروجیکٹ کو صرف خود استعمال کرنا چاہتا ہے، کرنل زید نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہم بھی ایسا ہی سمجھے ہیں، یہ اسرائیلی قوم ایسی ہے ہی نہیں جو انسانیت کی فلاح کے منصوبے بنائے اور ان منصوبوں پر کثیر سرمایہ خرچ کرے، یہ بہت ہی بخیل قوم ہے، شاہ رڈان نے کہا۔ شاہ معظم ہمارے ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ کافرستانی، پاکستانی اور بلغارنوی سیکرٹ ایجنٹ اس کیس پر کام کر رہے ہیں، جلد ہی اصل حقائق سامنے آ جائیں گے، کرنل زید نے کہا۔ حقائق جب بھی سامنے آئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو ڈاکٹر عابیلہ کی فکر ستا رہی ہے، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ نہ ہو جائے، شاہ رڈان نے اس مرتبہ پریشان لہجے میں کہا۔ شاہ معظم انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تحقیقات کے لیے میں اپنی ٹیم کے ہمراہ اسرائیل جاؤں، کرنل زید نے کہا۔ آپ کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر عابیلہ تو آپ کی منگیتر بھی ہیں، شاہ رڈان نے کہا۔ جی ہاں شاہ معظم، مجھے چند رپورٹس کا انتظار ہے، وہ آ جائے تو میں روانہ ہو جاؤں گا، کرنل زید نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے، شاہ رڈان نے کہا۔ ان کی بات کا مطلب تھا کہ اب یہ میٹنگ اختتام پذیر ہوتی ہے، کیونکہ کرنل زید یہ بات سمجھتا تھا، اسی لیے وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے شاہ رڈان کو مودبانہ انداز میں سلام کیا، پھر ان کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اپنے آفس پہنچ چکا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے سفید رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ ڈابگر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کرنل زید بول رہا ہوں، کرنل زید نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکدم مودبانہ ہو گیا۔ ڈابگر، تم فوراً میرے آفس آ جاؤ، کرنل زید نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، فوراً ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ مائرہ، ایگل 1، 2 اور 3 کے ساتھ تم میرے کمرے میں آ جاؤ، کرنل زید نے کہا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل زید نے ریسیور کراڈل پر رکھ دیا۔ تقریباً 1 منٹ بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسپیشل ایجنسی کے ایکشن گروپ کی انچارج مائرہ اپنے 3 ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کرنل زید کو مودبانہ انداز میں سلام کیا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ تیاری کر لو، ہم نے آج رات ایک مشن پر اسرائیل روانہ ہونا ہے، کرنل زید نے مائرہ سے کہا۔ اوکے سر، ہم تیار ہیں، مائرہ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میری اگلی کال کا انتظار کرو، کرنل زید نے کہا تو وہ چاروں مڑے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجنے لگی تو کرنل زید نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل زید اسپیکنگ، کرنل زید نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سر، کیپٹن عالم بول رہا ہوں، گیٹ پر ڈابگر صاحب آئے ہیں۔ دوسری طرف سے سیکیورٹی انچارج کی آواز سنائی دی۔ بھیج دو، کرنل زید نے کہا، پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھاری جسامت والا ڈابگر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کرنل زید کو سلام کیا۔ بیٹھو ڈابگر، کرنل زید نے کہا تو ڈابگر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو سر، کرسی پر بیٹھنے کے بعد ڈابگر نے کرنل زید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ڈابگر، تمہاری انڈر ورلڈ کے حالات کیسے ہیں، کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈابگر اراڈان کی انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا، اسے کرنل زید کی تائید بھی حاصل تھی، کیونکہ ڈابگر انڈر ورلڈ میں اراڈان اور شاہی خاندان کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں پر فوراً حرکت میں آ جاتا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ میں رہ کر ملکی مفاد کے لیے کام کرتا تھا۔ مائرہ اس کی بھتیجی تھی جو اسپیشل ایجنسی کے ایکشن گروپ کی انچارج تھی۔ ڈابگر کی تربیت کی بدولت ہی وہ اس مقام تک پہنچی تھی۔ سر، آپ تو جانتے ہیں کہ انڈر ورلڈ میں ڈابگر کا سکہ چلتا ہے اور اس سکے پر مہر آپ کی ہوتی ہے، ڈابگر نے کہا تو کرنل زید کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ڈابگر، تم کبھی اسرائیل گئے ہو، چند لمحوں تک مسکراتے رہنے کے بعد کرنل زید نے کہا۔ سر، میں اسرائیل کے چپے چپے سے واقف ہوں اور اسرائیل کی انڈر ورلڈ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، ڈابگر نے کہا۔ ہم نے ایک مشن پر اسرائیل جانا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہو، کرنل زید نے کہا۔ سر، آپ کے ساتھ کام کرنے کا تو میں ہمیشہ سے متمنی رہا ہوں، ڈابگر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، تم تیار رہو، میں کسی بھی وقت تمہیں کال کر سکتا ہوں، کرنل زید نے کہا۔ یہ سر، اب مجھے اجازت ہے، ڈابگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو کرنل زید نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ڈابگر نے مودبانہ انداز میں اسے سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کرنل زید بھی اپنی کرسی سے اٹھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار مین گیٹ پر پہنچ گئی۔ مین گیٹ پر موجود سیکیورٹی اہلکار نے گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی اس کی کار گیٹ سے باہر نکلی، اسے ایک طرف سے ٹائروں کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا، درمیانے قد اور کالی رنگت کا ایک آدمی کار کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ کرنل زید نے فوراً اپنی کار کو بریک لگائی اور پھر وہ لمحوں میں اس آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ وہ آدمی زخمی ہو کر سڑک پر گرا ہوا تھا۔ کرنل زید نے اسے اٹھایا، پھر وہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بھاگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کے میڈیکل یونٹ میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حادثے میں زخمی ہو گیا ہے، اسے بچانے کی کوشش کریں، کرنل زید نے ڈاکٹر سے کہا۔ یہ سر، ڈاکٹر نے کہا، پھر وہ بے ہوش زخمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، اسے گہرے زخم نہیں آئے، اسی لیے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، 5 منٹ تک زخمی کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا۔ پھر کرنل زید نے اس زخمی کے چہرے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، کہاں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے ذہن پر زور دیا لیکن اسے یاد نہ آیا۔ ڈاکٹر نے اسے مختلف انجیکشن لگائے، اس کی بینڈیج کر دی، پھر وہ کرنل زید کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، اسے ابھی ہوش آ جائے گا، پھر یہ اپنے قدموں پر چل کر اپنے گھر جا سکتا ہے۔ ویسے سر، یہ اراڈان کا باشندہ تو نہیں لگتا، ڈاکٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، حادثے کا شکار ہو کر بے ہوش ہو گیا ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، کرنل زید نے کہا۔ یہ سر، اب درست فرما رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اس نے زخمی کی طرف دیکھا جو اب ہوش میں آ رہا تھا۔
مزید چند منٹ گزرنے کے بعد زخمی ہوش میں آ گیا۔ پہلے تو وہ ڈاکٹر اور کرنل زید کو لاشعوری انداز میں دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کرنل زید کے ذہن میں بھی ایک دھماکہ ہوا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس آدمی کو اس نے کہاں دیکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نیتو ہو؟ کرنل زید نے حیرت کی جاتی سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ سر، آپ نے ٹھیک پہچانا، میں نیتو ہی ہوں، اس زخمی نے کہا، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن کیسے؟ تم تو مر گئے تھے، تمہاری گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز میں نے خود سنی تھی، کرنل زید نے کہا۔ اس کے لہجے میں ابھی تک حیرت موجود تھی۔ 01 جاتے ہوئے افریقہ کے جنگل میں نیتو کی گردن کی ہڈی توڑ دی گئی تھی اور نیتو ان کی آنکھوں کے سامنے مر گیا تھا۔ اب وہی نیتو کرنل زید کے سامنے تھا۔ سر، یہ تو میرا فن ہے، دیکھیے میری گردن کی ہڈی کیسے ٹوٹتی ہے، نیتو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے آہستہ سے گردن ہلائی تو اس کی گردن سے ایسی آواز آئی جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے بعد اس کے جسم نے 2-3 جھٹکے بھی کھائے، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور مسکراتی ہوئی نظروں سے کرنل زید کو دیکھا۔ کرنل زید کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، کرنل زید نے بدستور حیرت بھری آواز میں کہا۔ سر، اس طرح میں کئی بار مرنے کا ڈرامہ کر چکا ہوں، یہ ڈرامہ کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں یقینی موت سے بچ جاتا ہوں، نیتو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیتو، تم افریقہ کے آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور افریقہ کی مہذب دنیا میں بھی تمہارا آنا جانا رہتا ہے، یہاں راڈان میں تم کیا کر رہے ہو؟ اس مرتبہ کرنل زید نے نارمل لہجے میں کہا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ یہ دنیا عجیب و غریب لوگوں سے بھری تھی، نیتو بھی ان میں سے ایک تھا۔ کیا یہ آدم خور ہے؟ ڈاکٹر نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ خود آدم خور نہیں ہے، اس کا قبیلہ آدم خور ہے، یہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مہذب دنیا میں رہ رہا ہے، کرنل زید نے ڈاکٹر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ رہا تھا، آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ اگر کرنل زید اسے تسلی نہ دیتا تو یقیناً اس کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ سر، آپ اس سے باتیں کریں، میں اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے اس کے ماتھے پر آئے ہوئے پسینہ اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ نے باہر کسی سے ذکر کیا کہ یہ زخمی آدم خور ہے یا کسی آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو لوگ آپ کی دماغی حالت پر شک کریں گے اور آپ کو مینٹل ہسپتال میں داخل کرانے کا مشورہ دیں گے۔ پہلے بھی 2-3 افراد آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ چکے ہیں، اگر آپ کسی نے یہ بات کہہ دی تو پھر مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی، کرنل زید نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا۔ لہجہ تو اس کا نرم تھا لیکن ڈاکٹر اس کی دھمکی کو سمجھ گیا۔ کرنل زید نہ صرف سیکرٹ ایجنسی کا چیف تھا بلکہ وہ شاہی خاندان کا فرد بھی تھا، اس کی بات کو رد کرنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ میں سمجھتا ہوں سر، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب آپ جائیں اور آرام کریں، کرنل زید نے ڈاکٹر سے کہا تو اس نے موتبانہ انداز میں سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں نیتو، تم نے جواب نہیں دیا کہ تم یہاں راڈان میں کیا کرتے پھر رہے ہو، کرنل زید نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا۔ سر، حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، نیتو نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ کرنل زید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر، میں آج یہاں پہنچا ہوں، اس وقت میں آپ کے ہیڈ کوارٹر کا جائزہ لینے آیا تھا، جائزہ لینے کے بعد میں نے کوئی پلاننگ کرنی تھی لیکن آپ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب آ کر میں حادثے کا شکار ہو گیا اور آپ جسے میں قتل کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے جائے حادثہ سے اٹھایا اور یہاں لا کر میری جان بچائی، نیتو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب کسی کو مارتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور کسی کو زندگی دیتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں مار سکتا، کرنل زید نے کہا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن آپ سے میری ایک گزارش ہے، نیتو نے کہا۔ ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنل زید نے کہا۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے آدم خور اور وحشی جنگلی ہیں، لیکن جسے ہم ایک بار اپنا آقا تسلیم کر لیں پھر ساری زندگی سچے دل سے اس کے غلام رہتے ہیں اور اپنے آقا پر لہو کا آخری قطرہ بھی قربان کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہماری وفاداری تمام شکوک سے بالاتر ہوتی ہے، نیتو نے کہا۔ ہاں میں یہ سب باتیں جانتا ہوں لیکن تم یہ سب باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کرنل زید نے پوچھا۔ سر، میں نے آپ کو دل سے اپنا آقا تسلیم کیا ہے، آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، نیتو نے کہا۔ نیتو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے دور میں آقا اور غلام کا تصور نہیں ہے، کرنل زید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نیتو کی بات سن کر اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جنگلی ایسی بات کہے گا۔ آقا، اگر آپ نے مجھے اپنی غلامی میں قبول نہ کیا تو میں آپ کے سامنے خود کچھ قتل کر لوں گا، نیتو نے کہا۔ تو کرنل زید سوچ میں پڑ گیا، وہ وحشیوں کی نفسیات کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اگر نیتو نے اس کی غلامی میں آنے کا سوچ لیا تھا تو وہ پھر کسی صورت میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ پھر اس کی سوچ سیکرٹ فیلڈ کی طرف پلٹ گئی، اس فیلڈ میں طرح طرح کے انسانوں کی ضرورت رہتی تھی، نیتو ایک عجیب و غریب انسان تھا، اس کے بہت کام آ سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنی غلامی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، کچھ دیر سوچنے کے بعد کرنل زید نے کہا۔ آقا، اب آپ شرط نہیں بتائیں گے بلکہ حکم دیں گے، نیتو نے کہا۔ اب تم انسانی گوشت کبھی نہیں کھاؤ گے، کرنل زید نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، نیتو نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے آقا نہیں باس کہو گے، میرے تحت بھی مجھے باس کہتے ہیں، تم بھی مجھے باس کہو گے، آج کے بعد مجھ سمیت کسی بھی انسان کے سامنے تم اس طرح نہیں جھکو گے جس طرح بھی میرے سامنے جھکے تھے، کرنل زید نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، نیتو نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، آج سے تم میرے ساتھی ہو، کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا تو نیتو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاٹ کلب کا ہال اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ اسٹیج پر یورپ کی مشہور ڈانسر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی، کلب میں موجود افراد گویا پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو گئے تھے، وہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظریں اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں۔
وہ اپنے پلکیں بھی نہیں جھپک رہے تھے۔ یورپ کی یہ مشہور ڈانسر آج پہلی بار اسرائیل میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے آج کے شو کی خوب پبلسٹی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے حال میں دل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ٹائیگر ہاٹ کلب کے ہال کے کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ ہاٹ کلب کے مالک شوفل کا تعلق انڈر ورلڈ سے تھا اور شوفل کے تعلقات کرنل ڈیوڈ سے بھی تھے اور کرنل ڈیوڈ کی وجہ سے اسے کئی قسم کے سرکاری ٹھیکے بھی مل جاتے تھے۔ سلور لیبارٹری کی سیکیورٹی عملے کے لیے شراب بھی شوفل ہی مہیا کرتا تھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد عمران نے ٹائیگر کو ہدایت کی تھی کہ وہ شوفل کو چیک کرنے، اور ٹائیگر اس وقت شوفل کو چیک ہی کرنے آیا تھا، چونکہ یہاں اس وقت داخلہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے عمران نے کرنل ڈیوڈ کی آواز میں ہاٹ کلب کے مینیجر کو حکم دیا تھا کہ ٹائیگر کو ہال میں داخل ہونے دیا جائے۔ جی پی 5 کے ملازمین کے لیے کرنل ڈیوڈ نے شوفل کو خصوصی ہدایات بھی دی ہوئی تھیں، اسی لیے ٹائیگر کو ہاٹ کلب میں داخل ہونے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یس سر، فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے ٹائیگر کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر سپروائزر کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور میں جی پی 5 کی طرف سے آیا ہوں، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، ہمیں آپ کے بارے میں ہدایت مل چکی ہے، میں گیلری میں آپ کے لیے سیٹ لگواتا ہوں، سپروائزر نے کہا۔ میوزک کا شور بہت زیادہ تھا، لیکن ٹائیگر اور سپروائزر بہت ہی قریب کھڑے تھے، اسی لیے وہ ایک دوسرے کی باتیں سن رہے تھے۔ نہیں، میں شو دیکھنے نہیں آیا، بلکہ میں کرنل صاحب کا ایک پیغام لایا ہوں شوفل صاحب کے لیے، مجھے شوفل صاحب سے ملنا ہے۔ کچھ دیر پہلے کرنل صاحب نے فون پر حکم دیا تھا، ٹائیگر نے بدستور لہجے میں کہا۔ اوکے سر، آئیے، میں آپ کو باس کے آفس چھوڑ آتا ہوں، سپروائزر نے کہا۔ پھر وہ اسٹیج کے عقبے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ پورے ہال کا چکر کاٹنے کے بعد وہ سیڑھیوں تک پہنچے اور سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جلد ہی سپروائزر ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ دروازے کے قریب ہی بھاری جسامت کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ ٹائیگر اور سپروائزر کو دیکھ کر وہ اسٹول سے کھڑا ہو گیا۔ یہ جی پی 5 کے آدمی ہیں اور باس سے ملنے آئے ہیں، سپروائزر نے بھاری جسامت والے سے کہا۔ اس نے سپروائزر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس نے ایک ہاتھ سے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ سر، آپ تشریف لے جائیے، سپروائزر نے ٹائیگر سے کہا تو اس نے قدم آگے بڑھا دیے، جبکہ سپروائزر وہیں سے واپس چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر ٹائیگر نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ کافی کشادہ تھا اور اسے نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک دیوار پر بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، اسکرین پر ہاٹ کلب کے اسٹیج کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میوزک کی آواز بہت ہی آہستہ تھی۔ کمرے کے کونے میں جہازی سائز آفس ٹیبل رکھی ہوئی تھی، ٹیبل پر ایک کمپیوٹر اور دیگر ضرورت کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ٹیبل کی دوسری طرف ریوالونگ چیئر پر ایک دبلے پتلے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے پر حباست دکھائی دے رہی تھی اور آنکھوں سے عیاری ٹپک رہی تھی۔ میز کی دوسری طرف 3 خوبصورت کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ٹائیگر نے ایک نظر میں کمرے کا جائزہ لے لیا، پھر وہ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے شوفل نے بھی ٹائیگر کو غور سے دیکھا، پھر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ویلکم مسٹر ٹائیگر، بیٹھیے، شوفل نے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی مسٹر ٹائیگر، شوفل نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور بھی اٹھا لیا۔ میں پہلے جی پی 7 میں تھا، کچھ عرصہ پہلے جی پی 5 میں ٹرانسفر ہوا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ اسی لیے آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے۔ ریڈ کوئن میرے کمرے میں بھیج دو، شوفل نے پہلے ٹائیگر سے، پھر اس نے کسی کو انٹرکام پر ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کرنل صاحب کے معیار پر پورا اترنا تو بہت مشکل ہے، آپ کو تو بڑی دقت محسوس ہو رہی ہوگی، شوفل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کرنل صاحب تو بہت محبت کرنے والے افسر ہیں، ماتحت اگر دل و جان سے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں تو کرنل صاحب کبھی سختی نہیں کرتے، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس نے انتہائی مختصر لباس پہنا ہوا تھا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ریڈ کوئن کی ایک بوتل، 2 گلاس اور برف کی ایک بڑی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، شوفل اور ٹائیگر کو سلام کیا، اس کے بعد اس نے شراب کے 2 گلاس تیار کیے، ایک ٹائیگر کے سامنے اور دوسرا شوفل کے سامنے رکھ دیا۔ تم جاؤ، شوفل نے کہا تو لڑکی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ لیجیے مسٹر ٹائیگر، ریڈ کوئن کی یہ بوتل 50 سال پرانی ہے، شوفل نے کہا۔ مسٹر شوفل، میں شراب نہیں پیا کرتا، ٹائیگر نے کہا تو شوفل نے چونک کر ٹائیگر کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ مسٹر ٹائیگر، اسرائیل کے اعلیٰ حکام کو شوفل کے ساتھ شراب پینے کی تمنا رہتی ہے، بہرحال تم نہیں پینا چاہتے تو نہ پیو، یہ بتاؤ کہ میرے پاس کس مقصد کے تحت آئے ہو، شوفل نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ سلور لیبارٹری کو شراب تم ہی سپلائی کرتے رہے ہو نا، ٹائیگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہ ٹھیکہ مجھے کرنل صاحب نے ہی دلوایا تھا، لیکن تم یہ بات کس لیے پوچھ رہے ہو، شوفل نے کہا۔ پوچھی وہ بات جاتی ہے جو معلوم نہ ہو، مجھے تو معلوم صرف یہ نہیں کہ یہ بات بھی میں جانتا ہوں کہ سلور لیبارٹری کے سائنسدانوں کو کرنل صاحب نے تمہاری مدد سے غائب کیا ہے، ٹائیگر نے لہجے کو طنزیہ بناتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے شوفل کی آنکھوں میں بھی دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، میں کرنل صاحب سے بات کرتا ہوں، انہوں نے کیسا احمق آدمی بھیجا ہے، شوفل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ شوفل کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شوفل، تم کرنل صاحب کو بے شک فون کر لو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میرے خلاف وہ کوئی بات نہیں سنتے، اگر تم نے میری ان سے شکایت کی تو وہ غصے ہو جائیں گے، تم ان کے غصے کے بارے میں تو جانتے ہی ہوگے، ٹائیگر نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، وہ تمہارے خلاف کوئی بات کیوں نہیں برداشت کرتے، شوفل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ وہ میرے سالے صاحب ہیں، ٹائیگر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا، جبکہ ٹائیگر کی بات سن کر شوفل کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔
ٹائگر صاحب آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ بیٹھے، آپ شراب نہیں پیتے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے انار کا رس منگواتا ہوں۔ شفل نے اس مرتبہ انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ انار کا رس بھی تم خود ہی پی لینا، ٹائگر نے کہا، پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مسٹر ٹائگر، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ آپ آئے کیوں تھے؟ شفل نے کہا تو ٹائگر رک گیا۔ میں جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور شکر کرو کہ تم کلیئر ہو گئے ہو، ورنہ تمہارے آدمیوں کو تمہارے ہی آفس میں تمہاری لاش ملتی، ٹائگر نے کہا، پھر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹائگر نے سچ ہی کہا تھا، وہ یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس معاملے میں شفل ملوث ہے یا نہیں، اور شفل کی باتوں سے ٹائگر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شفل اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کمرے سے آ کر باہر ٹائگر نیچے ہال میں آ گیا۔ شو ابھی جاری تھا۔ ٹائگر اسٹیج پر سرسری سی نظر ڈالتا ہوا ہال سے باہر آیا۔ اس کی کار بیرونی گیٹ کے قریب ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی ٹائگر کار کا گیٹ کھول کر بیٹھنے لگا، ایک آدمی اس کے قریب آ گیا۔ سر، سلور لیبارٹری کے بارے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس آدمی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں سلور لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہوں؟ ٹائگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، بہتر ہے کہ ہم کہیں اور چل کر بیٹھیں اور اطمینان سے باتیں کریں، اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، میرے ساتھ آ جاؤ، ٹائگر نے کہا، اور وہ دونوں کار میں بیٹھ کر کلب سے باہر آ گئے۔ تھوڑے فاصلے پر پیس ہوٹل تھا۔ ٹائگر اس آدمی کو اس ہوٹل میں لے آیا۔ ہاں، اب پہلے تم اپنا تعارف کراؤ۔ ویٹر کو چائے کا آرڈر دینے کے بعد ٹائگر نے اس آدمی سے کہا۔ سر، میرا نام اوبرائن ہے اور میں ہاٹ کلب کا کمپیوٹر آپریٹر ہوں۔ میں ہاٹ کلب کے ہال اور کمروں کو مانیٹر کرتا ہوں۔ اگر بعد سے کوئی آدمی ملنے آتا ہے تو میں اس ملاقات کی ویڈیو بھی بناتا ہوں، اس آدمی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ ٹائگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر، میں سوچ رہا تھا کہ میں GP5 کو یہ معلومات دوں، لیکن کرنل صاحب اتنے غصیلے اور سخت گیر ہیں کہ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں انہیں کچھ بتاؤں۔ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو جائیں۔ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو بات بعد میں کرتے ہیں، گولی پہلے مارتے ہیں، اوبرائن نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، کرنل صاحب ایسے ہی ہیں، تم آگے کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ٹائگر نے اس کی تمہید سے اکتاتے ہوئے کہا۔ سر، جن پہاڑیوں میں سلور لیبارٹری تھی ان میں اکثر خرگوش بکثرت پائے جاتے ہیں اور مجھے شکار کا بہت شوق ہے۔ جس رات سلور لیبارٹری تباہ ہوئی میں لیبارٹری سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اس ایریے میں بلون اڑتے دیکھے تھے جو سلور لیبارٹری کی طرف ہی گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے تجسس تو ہوا، لیکن میں ان کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس سے آگے کے علاقے کو حکومت نے ممنوعہ علاقہ قرار دیا ہوا تھا۔ اگر کوئی انسان اس علاقے میں جانے کی کوشش کرتا تو وہ مارا جاتا تھا، اوبرائن نے کہا۔ او، کتنے بلون تھے؟ ٹائگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ معلومات اس کے لیے انتہائی اہم تھی۔ سر، میں صحیح تعداد کے بارے میں یقینی بات نہیں کہہ سکتا، شاید 5 یا 6 بلون ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان بلون پر سوار افراد نے ہی سائنسدانوں کو اغوا کیا ہے، اوبرائن نے کہا۔ کوئی اور ایسی بات جو تحقیقات میں ہماری مدد کر سکے؟ ٹائگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو سر، مجھے اور تو کوئی ایسی بات معلوم نہیں، اوبرائن نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بلون پر جو افراد سوار تھے تمہیں ان کی شکلیں تو دکھائی دی ہوں گی، ٹائگر نے کہا، ساتھ اس نے اسرائیلی کرنسی کے چند نوٹ بھی اوبرائن کی طرف بڑھا دیے۔ سر، میرے پاس دوربین ہے جو اندھیرے میں دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ معیار کی نہیں ہے، اس لیے مجھے ان افراد کے چہرے دکھائی نہیں دیے، اوبرائن نے کہا، لیکن اس نے رقم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اوبرائن، تمہارا شکریہ، تم یہ رقم رکھ لو، ٹائگر نے نوٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ سر، رقم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مدد کرنا تو ہر شہری کا اخلاقی فرض ہے، اوبرائن نے کہا۔ رکھ لو، اس سے اعلیٰ معیار کی دوربین لے لینا، ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے وہ رقم اوبرائن کی جیب میں ڈالی، اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ نے اب تک جو تحقیقات کی ہیں اس سے آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کرنل فریدی نے کرنل ڈاور سے پوچھا۔ کرنل فریدی کچھ دیر پہلے ہی اپنی ٹیم کے ہمراہ اسرائیل پہنچے تھے۔ انہوں نے بہتر یہی سمجھا تھا کہ وہ پہلے کرنل ڈاور سے مل لیں۔ کرنل صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ سلور لیبارٹری کا پاور ہاؤس انتہائی محفوظ تھا، لیبارٹری کے سیکیورٹی سسٹم کا تمام تر انحصار اسی پاور ہاؤس پر تھا۔ مجرم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے پاور ہاؤس تباہ کیا، اس کے بعد لیبارٹری میں کارروائی کی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور ہاؤس انتہائی محفوظ تھا، پھر وہ تباہ کیسے ہو گیا؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ماہرین کے مطابق پاور ہاؤس تباہ کرنے کے لیے انتہائی جدید شعاعیں استعمال کی گئی ہیں اور ہمارے فوجیوں کو بھی شعاعوں سے ہلاک کیا گیا ہے، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے اس کیس پر کافی کام کیا ہے، یہ کارروائی کن لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کارروائی علی عمران کی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کی بات سن کر کرنل فریدی دل ہی دل میں مسکرائے، لیکن ان کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہ ابھرا۔ پاکیزیہ کے پاس ایسی شعاعیں نہیں ہیں کہ علی عمران پاور ہاؤس کو تباہ کر دے، میرا خیال ہے کہ ایسی شعاعیں تو کرائمیا، روسیہ اور گریٹ لینڈ جیسے ممالک کے پاس بھی نہیں ہیں، کرنل فریدی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے یہ کارروائی کن لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یہی معلوم کرنے کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں، کرنل فریدی نے کرنل ڈیوڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا یہ کارروائی اسرائیل کی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کی، میں تو تحقیقات کرنے آیا ہوں، اپنی تحقیقات کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گا، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے کرنل ڈیوڈ کے غصے کی پرواہ نہ کی تھی۔ اوکے، آپ اپنے طور پر اس کیس پر کام کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے کسی عمل سے اسرائیل کے مفاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ دوست ملک کے آفیسر ہیں، کرنل ڈیوڈ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا عمل ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کرنل فریدی نے نرم لہجے میں کہا۔ بیسٹ آف لک، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اس کے ساتھ اس نے کرنل فریدی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
कर्नल फरीदी ने उससे मुसाफिया किया, फिर वोट कर इसके कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर बाद वो स्टार कॉलोनी की कोठी नंबर 52 में पहुंच गया, जहां उसके साथी मौजूद थे। कर्नल फरीदी के साथ कैप्टन हमीद, कासिम, ब्लैक फोर्स का सेकंड चीफ हरीश, रोज़ा, रेखा और तारिक साहब थे। सर, कर्नल डेविड से मिलकर कोई काम की बात मालूम हुई? रेखा ने पूछा। कर्नल डेविड को सारी ज़िंदगी कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकती, वो हमारे कर्नल साहब को काम की क्या बात बताएगा? कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा तो कर्नल फरीदी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो एक सीक्रेट एजेंसी का चीफ है, कोई आम आदमी नहीं। उसके कारनामों की फहरिस्त काफ़ी तवील है। इसराइली सदर इस पर फख्र करते हैं। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। फर्जी कारनामों की फहरिस्त बनाकर उसने अपने सदर को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कैप्टन हमीद ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल साहब, ये साला माला कैप्टन तो चाहता है कि उसकी तारीफ मारीफ होती रहे, किसी और की तारीफ तो उससे बर्दाश्त ही नहीं होती। कासिम ने कैप्टन हमीद की तरफ देखते हुए कहा, मेरे मुंह न लग बच्चे, वरना मैं दांत तोड़ दूंगा, फिर तो रोता फिरेगा। कैप्टन हमीद ने उसे मुक्का दिखाते हुए कहा। अबे जा साले, तेरे जैसे मैसे कप्तान वप्तान तो मेरी जेब में पड़े रहे। कासिम ने सर को झटका देते हुए कहा। आप अपने इस चहीते कासिम को समझा लें, ये किसी दिन मुझसे मार खाएगा। कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी से कहा। लगता है तेरी खोपड़ी दिमाग व काब से भी हाली खो गई है, इसीलिए तो ऐसी वैसी बातें करने लगा है। क्यों रोजा, मैं ठीक भी कह रहा हूँ ना? कासिम ने पहले कैप्टन हमीद से फिर रोजा से कहा। अब अपने झगड़ों में मुझे मत घसीटा करे, रोजा ने खुश्क लहजे में कहा। सर, ये दोनों तो यूं ही लड़ते रहेंगे। आप बताएं कि कर्नल डेविड से आपकी मुलाकात कैसी रही? रेखा ने कर्नल फरीदी से कहा तो कासिम ने उसकी तरफ देखकर एक तवील सांस लिया। मैं कहाँ लड़ता वड़ता हूँ, ये तो साला कप्तान है जो लड़ाई मड़ाई करता है, और तुम हो कि मेरा गला मला कर रही हो। कासिम ने शिकवा भरी नज़रों से रेखा को देखते हुए कहा। अब तुम दोनों खामोश हो जाओ ताकि हम काम की बात कर सकें। कर्नल फरीदी ने उन्हें डांटते हुए कहा। आपने गौर नहीं फरमाया कर्नल साहब, मैं तो काफ़ी देर से खामोश हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा। कर्नल फरीदी ने उसे गुस्से से देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। कैप्टन हमीद भी खामोश रहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कर्नल फरीदी ने उन्हें कर्नल डेविड से होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी। सर, पावर हाउस की जो तफसील आपने बताई थी, इसके मुताबिक तो वह पावर हाउस वाकई नाकाबिले तस्खीर था। फिर ऐसी रेस कहाँ से आ गई जिन्होंने पावर हाउस को तबाह कर दिया? रोज़ा ने कहा। ये मौक़िफ़ तो कर्नल डेविड का है, ना कि पावर हाउस को जदीद शुआओं से तबाह किया गया है। कर्नल फरीदी ने कहा। इसका मतलब है कि तुम इसराइल हुकूमत पर शक कर रहे हो? तारिक साहब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। इसराइल से इंसानी फलाह की तवक्को रखना ही अबस है, इसीलिए मुझे तो पहले ही ऐसे इकदाम की तवक्को थी। कर्नल फरीदी ने कहा। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा भी यही ख्याल है कि ये हरकत खुद इसराइल की है। इसराइली सिजात पर अकेला कब्जा करके सारी दुनिया पर अपनी उजारादारी कायम करना चाहता है। हुरैश ने कहा। सर, हम साइंसदानों को तलाश कर लेंगे और फिर सिल्वर प्लान भी हमारे कब्जे में होगा। इसके बाद क्या होगा? क्या हम दूसरे ममालिक को इस प्रोजेक्ट में शामिल रखेंगे? रेखा ने कहा। इसराइल या किसी और मुल्क ने साइंसदानों को अगवा करके इस प्रोजेक्ट के मुआहदे का खात्मा कर दिया है। अब हमने हर हाल में ये प्रोजेक्ट हासिल करना है और उसे सिर्फ काफिरिस्तान के मफाद के लिए इस्तेमाल करना है। कर्नल फरीदी ने कहा। सर, ये आपका अपना ख्याल है या हमारी हुकूमत ने आपसे ऐसा कहा है? कैप्टन हमीद ने कहा। मुझे ये हदायत हुकूमत की तरफ से मिली है और हम हुकूमत की हदायत के पाबंद हैं। कर्नल फरीदी ने कहा तो रेखा यकदम चौंक पड़ी। उसके इस तरह चौंकने पर सब ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ रेखा, तुम चौंकी क्यों हो? कर्नल फरीदी ने रेखा की तरफ देखते हुए कहा। सर, मुझे ख्याल ने चौंका दिया है। रेखा ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। बड़ी खुशी की बात है, अब फुल फलूटियाँ हिप। कासिम ने खुशी से मामूल लहजे में कहा। फिर उसकी नज़र कर्नल फरीदी पर पड़ी तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि कर्नल फरीदी उसे घूर रहा था। मम माछी का कर्नल साहब, उसने इंतहाई मासूमियत से हाथ बांधते हुए कहा। मेरे पास सेठ का हंटर मौजूद है। कर्नल फरीदी ने कासिम से कहा तो उसका हाथ बेइख्तियार अपनी पीठ पर चला गया। रेखा, तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया है कि ये कार्रवाई हमारी हुकूमत ने कराई है? कर्नल फरीदी ने कहा। सर, आपने तो जहन के पर्दों में छुपी हुई तहरीर पढ़ ली है। रेखा ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर ये कार्रवाई हमारी हुकूमत ने कराई होती तो फिर वो हमें क्यों यहाँ भेजती? कैप्टन हमीद ने तंदिया लहजे में कहा। ताकि दुनिया को ये तासुर दिया जा सके कि साइंसदानों के अगवा की वजह से काफिरिस्तान भी परेशान है। रेखा ने कहा। नहीं रेखा बेटे, तुम्हारे जहन में आने वाला ख्याल गलत है। अगर ऐसी बात होती तो फिर हमारी हुकूमत कर्नल फरीदी के बजाय किसी और ग्रुप को भेज देती। हमारी हुकूमत कर्नल फरीदी के बारे में जानती है कि यह असूल पसंद और सच्चा इंसान है। अगर ये मुजरमों तक पहुंच गया तो इससे कुछ छुपाना नहीं है। तारिक साहब ने कहा। नहीं अंकल, ऐसी बात भी नहीं है। एक मुहिब वतन इंसान को अपनी हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक अमल करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमती पॉलिसी पर अमल करना मुल्क कौम के मफाद में होता है। लिहाजा कई बार सर को भी मुसलहत से काम लेना पड़ा है। रेखा ने तारिक साहब की बात की तरदीद करते हुए कहा। अब एक नई बहस शुरू हो गई है। कर्नल साहब, आप असल बात बताकर इस बहस का खात्मा करते हैं। कैप्टन हमीद ने उकताए हुए लहजे में कहा। इस कार्रवाई में हमारी हुकूमत का हाथ नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मुझे काफिरिस्तान में ही इसकी खबर हो जाती। लिहाजा रेखा का ये ख्याल गलत है। कर्नल फरीदी ने इस मरतबा मुस्कुराते हुए कहा। आपको कहना है कि इतनी जदीद शुआएं किसी मुल्क के पास नहीं हैं और फिर भी ये कार्रवाई हो गई है, तो फिर इसका मतलब है कि ये कार्रवाई इसराइल नहीं की है, वही है जो सिल्वर लेबॉर्ट्री के साथ कोई ना कोई चक्कर चला सकता है। हरीश ने कहा तो कर्नल फरीदी ने इस बात के अंदाज में सर हिला दिया। अब आप कहाँ से काम शुरू करेंगे? कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी से कहा। हरीश, तुम बताओ हमें कहाँ से काम करना शुरू चाहिए? कर्नल फरीदी ने हरीश की तरफ देखते हुए कहा। सर, वैसे तो आप साथ होते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हुक्म देते हैं और हम इस पर अमल करते हैं, लेकिन अब आपने पूछा है तो मेरे जहन में एक नाम आ रहा है, लॉर्ड मैकाले, इसराइली सदर का मुशीर हास।
اگر اسرائیل اس کارروائی میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہے تو پھر یہ لارڈ میکالے لاسمن جانتا ہوگا۔ اگر ہم اسے قابو کر لیں تو ہمیں بہت سی معلومات مل سکتی ہیں، ہریش نے کہا۔ گڈ، تم نے واقعی ایک اہم نام لیا ہے، لارڈ میکالے کو ہی چیک کرنا پڑے گا، کرنل فریدی نے ہریش کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تو ہریش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، ہم لارڈ میکالے کو اغوا کر کے لے آتے ہیں اور اغوا کا یہ کام ہمارا شیر بہادر قاسم کرے گا، کیپٹن حمید نے جوشیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے قاسم کے کندھے پر تھپکی بھی دی۔ مم میں اور اغوا سالے کپتان بھائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو آج تک کسی کلائی کو اغوا نہیں کیا، لارڈ مارٹ کو کیسے اغوا کروں گا؟ قاسم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم تو بہت ہی بہادر ہو قاسم بھائی، ہاتھی جیسی تمہاری جسامت اور شیر جیسا دل، ایک معمولی سا اغوا بھلا تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیپٹن حمید نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نن بھائی مم مجھے معاف رکھو مم، میں یہ کام وام نہیں کر سکتا، قاسم نے کہا۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو تم ہمارے ساتھ آئے کیوں؟ ریکھا نے کہا۔ مم مجھے یہ کپتان وپتان شالہ والا لایا ہے، قاسم نے کیپٹن حمید کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیپٹن صاحب آپ کو اپنے کاندھوں پر تو نہیں اٹھا کر لائے نا؟ ریکھا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس شالے نے کہا تھا کہ اسرائیلی فلوٹیاں موٹے نوجوانوں کو پسند کرتی ہیں اور ان پر مرتی ہیں اسرائیل میں لاسمن۔ میری دوسری شادی وادی ہو جائے گی اور اس طرح مجھے شالی چکیلی بیگم سے چھٹکارا مل جائے گا، قاسم نے کہا۔ سر لارڈ میکالے کو میں لے آؤں گا۔ جیسے ہی قاسم خاموش ہوا، ہریش جلدی سے بولا۔ اوکے لے آؤ، لیکن اسے اپنے ایک دوستوں کو ساتھ لے جانا، کرنل فریدی نے کہا۔ سر میں اور ریکھا ہریش صاحب کے ساتھ چلی جاتی ہیں، روزا نے کرنل فریدی سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو روزا نے ہریش کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ ریکھا اور ہریش بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ تینوں ہی کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ انہیں کمرے سے نکلے ابھی 2-2.5 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور روزا اندر داخل ہوئی۔ سر ہماری کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور ہم پر زبردست حملہ ہونے والا ہے، روزا نے تیز لہجے میں کہا۔ اب اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ ایک فلک چگاف دھماکہ ہوا، وہ سب تیزی سے اٹھے، لیکن اسی لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور کمرے کی چھت ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر ان پر آ گری۔ ان سب کو ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں بھاری پتھروں نے کچل دیا ہو۔